اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. الذي خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے بنایا، حالات، واقعات، مسائل، مشکلات، پریشانیاں اس لیے بنائی کہ دیکھتے ہیں کہ کون نیک عمل کرتا ہے اور کون ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے. محدثین نے لکھا ہے اس آیت میں خلق الموت والحیاة، موت اور زندگی. انسان سارا دن مرتا بھی ہے جیتا بھی ہے، یہ موت اور زندگی ہے. سارا دن مرتا ہے، مشکلات آ گئیں، مسائل آ گئے، پریشانیاں آ گئیں، ناگواری آ گئی، یہ موت ہے. خوشیاں آ گئیں، خوشحالیاں، دولتیں، تمنگریاں، ٹھنڈی ہوائیں، اچھی خبریں، یہ زندگی ہے. الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم، ہم چیک کریں گے، دیکھیں گے ایکم احسن عملا، کون ہمارا ہے، کون مخلوق کا ہے، کون خالق کا ہے، کس کی نظر ہماری ذات کی طرف جاتی ہے. ہم چیک کریں گے. اللہ پاک نے قرآن میں زندگی حالات کا نام ہے، مسائل کا نام ہے. سارے غم اس وقت ختم ہو جائیں گے جب موت آئے گی. ہم نہ ہوں گے تو کسی اور کے چرچے ہوں گے. لیکن مرنے سے پہلے کے جو حالات ہیں، ان میں اگر ہماری نظر اللہ کے غیر پہ گئی تو پھر اللہ پاک ناراض ہوتا ہے. تسبیح خانے نے ایک عزم کیا ہے، ایک ارادہ کیا ہے جس کا 100% دعویٰ نہیں کہ مخلوق اپنے مسائل میں اس وقت آخری چلی گئی ہے. مخلوق حالات، مسائل اور مشکلات. میں 1921 کا رسالہ پڑھ رہا تھا، رسالہ تھا موٹا سا، میں پڑھ رہا تھا 1921 کا. اس میں لکھا تھا کہ آنے والی صدی میں 2021 میں انسان وہ ہوگا جس کو لوگ پچھلی صدیوں والے رشک کریں گے. انسان وہ ہوگا اور انسان کو کوئی مسائل نہیں ہوں گے، مشکلات نہیں ہوں گی. آنکھ چھپکتے ہی ہر چیز اس کو ہو جائے گی. ایک پراسرار دنیا ہوگی، ایک حیرت انگیز کائنات ہوگی. میں اپنے الفاظ میں ان الفاظ کو سمو رہا ہوں. اور اتنا پرسکون ہوگا، عمریں بڑھ جائیں گی. یہ ایک زندگی کا ایک خواب دکھایا تھا. اور میں نے کہا جو 1921 میں جس نے یہ پڑھا ہوگا وہ کہتا تھا 2021 میں دیکھ لیتا. شکر ہے اس نے 2021 نہیں دیکھا. کیوں؟ ایک اللہ والے تھے کہ وہ روٹی جو ہے نا، باسی روٹی ایک آنے کی دیتے تھے، باسی روٹی، اور تازہ روٹی آدھے آنے کی دیتے تھے. تو لوگوں نے پوچھا کہ باسی روٹی کو تو آپ سستی ملنی چاہیے، آپ باسی روٹی جو ہے وہ مہنگی دے رہے ہیں. پر میں اس کو برکت والا دور حاصل ہے. جتنا دور بڑھتا جائے گا برکتیں کم ہوتی جائیں گی، سعادتیں کم ہوتی جائیں گی. اس کو برکت والا دور ہے اور یہ برکت والے دور میں شامل ہے باسی روٹی. تسبیح خانے نے ایک عزم کیا ہے، ایک ارادہ کیا ہے جس کو ہم 100% نہیں کہہ سکتے کہ لوگوں کی جب نظر اٹھے اور لوگوں کے جب مسائل ہوں اور لوگوں کی جب مشکلات ہوں اور لوگوں کی جب ناکامیاں ہوں اور پریشانیاں ہوں اور الجھنیں ہوں، ان کی نظر فوراً اللہ پہ اٹھے. پوچھا ماں سے تیرے بیٹے کا رب کون ہے؟ کہ ماں میں ہوں. کہا یہ شرک نہیں ہے؟ کہا اسے شعور نہیں. اور بچے سے پوچھا تیرا اللہ کون ہے؟ نعوذ باللہ، تیرا اللہ کون ہے؟ کہ میری اماں ہے. یہ اماں تیری کیسے ہے؟ کہا جب پانی کی چاہت ہوتی تو اماں، کھانے کی چاہت ہوتی تو اماں، ضرورت تو اماں مارے تو اماں ہٹ جائے تو اماں، جس چیز کی طلب ہو تڑپ ہو وہ اماں. اور بچہ سکھا رہا ہے مجھے آپ کو، میری آپ کی جب بھی ضرورت الجھن ہو تو اللہ.
جب بھی کوئی الجھن ہو، جب بھی کوئی ضرورت ہو اور جب بھی مشکلات ہو، نظر کہاں جا رہی ہے؟ جتنے بھی اس وقت MBA CA بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، اس میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، زور سے سنیے گا، وہ ہے آئی بریک۔ آنکھ، اس بندے کی آنکھ کو باندھنا ہے، اتنا بڑا بورڈ لگاؤ اور اس میں ایسی انوکھی چیز لکھو اس کی آنکھ بند جائے اور یہ ہماری چیز خریدے اور اس کی جیب خالی ہو، ہماری جیب بھر جائے۔ اس کا نام ہے پوری دنیا کے بزنس کی ڈگری۔ آنکھ اس کی بند جائے، ایسا اشتہار لگاؤ، ایسا بولو، ایسا لفظ کہو، اس کی آنکھ بند جائے، اس کی آنکھ پھر کہیں اور نہ دیکھے، ہماری چیز کو دیکھے، ہماری چیز خریدے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، میرا اللہ کہتا ہے دوڑ لگاؤ میری طرف، آؤ میری طرف بھاگ کے، کہ تمہاری نظر میری طرف جائے اور کہیں نہ جائے، میری طرف جائے۔ اچھا، جو یہ کرے گا نا اس کو ملے گا بہت، اس کو ملے گا بہت۔ پرانی سی بات ہے، میں سفر کر رہا تھا تو یہ بات، کئی بار یہ واقعات میں بات سامنے آئی ہے۔ سفر کر رہا تھا تو سفر کرتے کرتے بس ٹھہری اور ایک ہوٹل پہ بس ٹھہری۔ اچھا، اس کا جو کنڈکٹر اور ڈرائیور تھا وہ مجھے کچھ جانتا تھا، پہلے انہوں نے نہیں بتایا، مجھے کھانے میں شامل کیا۔ میں کہ جی کھانا آپ کا ہے، میرا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہم نے اجازت لی آپ نے۔ میں نے جو کھانے کی ٹھاٹ دیکھی ہے، شاید بادشاہوں کی ہوگی ٹھاٹ۔ ان کے ساتھ جو کھانا آ رہا، اچھا، اور چائے اور روٹی، اور وہ باقاعدہ بعض اوقات ایک دو دفعہ انہوں نے 1.25 من کی گالی دے کے کہا کہ یہ روٹی ایسی ہے، اٹھا کے لے جا، اور وہ روٹی لیا، کوئی شوق روٹی لیا، اچھی پکی ہوئی لیا وغیرہ۔ میں نے ان کے کھانے کا انداز دیکھا، ایک احساس ہوا، جو ہوٹل والے کے پاس بس لے آئے اس کا یہ اعزاز اکرام جو اللہ کے پاس بہت سارے بندے لے آئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا کہ اللہ تیرا محبوب ہوں، محبت میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، آپ کی محبت میں محبوب تر بننا چاہتا ہوں۔ اے داؤد، اللہ پاک نے فرمایا میرے بندوں کو مجھ سے ملا دو، میرے بندوں کو مجھ سے ملا دو تو میرا محبوب بن جائے، میرے بندوں کو مجھ سے ملا دو۔ آپ نے دیکھا نہیں ہوگا، مجھے یاد ہے میں ایک دم مسجد میں بیٹھا تھا، ایک بچے کو روتا ہوا لے آئے، اس کے ہاتھ میں بسکٹ تھا، اعلان کروا رہے ہیں کس کا بچہ ہے، کیسے ہے کیسے ہے، 2-4 جگہ اعلان کرایا تو دیکھا تو بندے آئے، اس بچے کو لیا، ماں بیچاری اس کو دوپٹے کا کوئی خیال نہیں، اس کو سینے پہ لگایا اور روئی۔ اب تھوڑی ہی دیر کے بعد بچے کو بھول گئی، اس محسن کو سارے کہنے لگے جی آپ کا بہت احسان ہے، آپ کی مہربانی ہے، آپ نے ہمیں بچہ ملا دیا، ہم تو بہت ڈھونڈ رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں اس بچے کو بھول گئے جس کے لیے ساری کشمکش، اس محسن کو یاد رکھا۔ میرا اللہ کہتا ہے میرے بندے، میری مخلوق، میرے بندے مجھ سے روٹ گئے ہیں، آپ میری طرف بلاؤ، میرے پاس لے آ۔ قیامت کے دن ایک جھنڈا ہوگا اور صرف ان لوگوں کے لیے ہوگا جو بندوں کو اللہ سے ملائیں، جو بندوں کو اللہ سے ملائیں۔ ابھی میں آیا تو ان حضرات نے میرے اوپر پھول پھینکے، میری یہ ترتیب نہیں ہے، لیکن پھول پھینکتے ہی میرے پاس ایک دل میں خیال آیا، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا فی اعین الناس وفی اعین الناس کبیرا۔ اللہ قیامت کے دن ایسی اگر ہو جائے تو پھر بات بنے گی، اگر قیامت کے دن ایسا ہو جائے بات پھر بنے گی۔ پھول سٹے نے پرچاس نہ آئی، پھول سٹیا ہی نے پرچاس نہیں آئی، یہاں قیامت ہے اگر پھول اسن وال چاساس۔ اللہ پاک کی اس بندے کی بہت محبت ہے جو اللہ کی مخلوق کو اللہ کی طرف بلاتا ہے اور اللہ کی طرف متوجہ کرتے ہیں، کبھی نفل میں، کبھی سجدوں میں، کبھی تلاوت میں، کبھی تسبیح میں، کبھی اعمال میں، کبھی ذکر میں، کبھی کسی شکل میں، کبھی کسی شکل میں، بہانے سے بندوں کو اللہ سے ملا رہا ہے، بندوں کو اللہ سے ملا رہا ہے، بندوں کو اللہ سے ملا رہا ہے۔ میرے پاس سارا دن جنات کے جادو کے واقعات آتے رہتے ہیں،
मुझे कोई जिन्नात के ताबे होने का कोई दावा नहीं है, लेकिन बाज़ों का हाज़रियां हो जाती हैं, लोग जिन सामने आ जाते हैं और उस पर बड़े वाक़यात सामने आते हैं। एक दफ़ा एक ऐसी साहब आए तो उनके साथ उनकी फैमिली भी थी। बताने लगे कि इनके जिस्म पे नाखून होते हैं और छिला हुआ जिस्म होता है, हमारे घर में आग लगती है, फलां चीज़ें टूट जाती हैं, फलां कट जाती हैं। बहुत वाक़यात बताते रहे और बताते तो कहने लगे कि ये अच्छा। थोड़ी देर के बाद उस बंदे के ऊपर हाजिरी हो गई। मैंने उससे पूछा कि आप क्यों नाराज हैं, आपको क्या तकलीफ है? इसकी तरफ से मैं माजरत करता हूं, आपको परेशानी है। खामोश। मैंने फिर अर्ज किया। थोड़ी देर के बाद वो साहब बोले, वो कहने लगे कि मैं इसलिए इनसे नाराज हूं कि ये हमारा ख्याल नहीं करते। मैंने कहा आपका क्या ख्याल रखें, आप बताएं, जो ख्याल आप कहेंगे ये आपका ख्याल रखेंगे। कहने लगे हमारी ग़िज़ा हमें दे। तो मुझे फौरन वाक़या याद आया। अच्छा, ये ग़िज़ाओं के वाक़यात मैंने हड्डियों की शक्ल में कई बार बयान किए। फौरन वाक़या याद आया, मस्जिद जिन के करीब वो वाक़या हुआ था। आज भी मस्जिद जिन है। कुल उहिया इलैया अन्नहु इस्तमा नफ़रुम मिनल, ये आयत है। और जब वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए तो उन्होंने फरमाया कि इनकी ग़िज़ा है, जिन्नात की ग़िज़ा, गोबर, कोयला और हड्डी, इससे कभी इस्तंजा ना करें, ये जिन्नात की ग़िज़ा है। अल्लाह इस पर फिर लगाता है। कैसे लगाता है? अपनी कुदरत कामिला से। हमारी नजर नहीं देख सकती, अल्लाह की नजर कामिल है, हमारी नजर कामिल नहीं। और मेरे हुजूर का फरमान सच्चा है, हमें समझ आए ना आए। तो मैंने कहा आपकी ग़िज़ाएं तो 3 हैं। कहा बिल्कुल ऐसी है। खून भी उनकी ग़िज़ा है, खुशबू भी उनकी ग़िज़ा है। खुशबू फरिश्तों की ग़िज़ा भी है और खुशबू जिन्नात की ग़िज़ा भी है, नेक जिन्नात की ग़िज़ा। एक ज़िमनन वाक़या सुनाता हूं। हमारे यहाँ वहां लारी अड्डा है, तो लारी अड्डे के साथ अंदर गली में एक साहब होते थे, उन पे जिन की हाजिरी होती थी। ये खस का इतर आता था इंडिया से, अब भी आता है, इतनी बड़ी बोतल होती है, कोबरा ब्रांड है, उस पे सांप बना हुआ है, कोबरा। मैं वो इतर ले जाता था। वो इतर को ऐसे मुंह से लगाते थे, सारी बोतल पी जाता था बंदा, और अंदर से ऐसे खुश्क होती थी बोतल कि जैसे किसी ने उंगली से या रुई से साफ कर दे, सब कर लेता था। इतर पीता था बंदा। और जब होश आती थी तो मैंने कहा इतर पिया करे, मैंने तो नहीं पिया। अच्छा, मैंने कहा मुंह से कहा, हाथ में इतर लगा, कुछ खुशबू कुछ भी नहीं। तो कहने लगा हमारी ग़िज़ा दे हमें। तो मैंने कहा आपकी ग़िज़ा आपको देंगे। मैंने उनसे अर्ज किया, अल्लाह के हबीब का एक अमल सारी कायनात पे भारी है, मेरे कमली वाले का एक अमल, मेरे हुजूर का एक अमल, जिसको आम तौर पे हम छोड़ देते हैं। हुजूर ने फरमाया, मेरे आका ने, कि हड्डियों को ऐसे ना फेंको, इनको अदब एहतराम से रखो, मफहूम अर्ज कर रहा हूं। इन पे ग़िज़ा लगती है और जिन्नात वो ग़िज़ा खाते हैं, और ये जिन्नात की हिस्सा है, जिन्नात की ग़िज़ा है। मेरे हुजूर ने फरमाया, मैंने कहा आप हड्डियां जब खाएं गोश्त की, उनको एक तरफ संभाल के रखें। बज़ाहिर चील कवे बिल्ली कुत्ती खा जाएंगे, लेकिन अल्लाह ने इस पे ग़िज़ा लगाई है। मैं कहा आपको ग़िज़ा मिलेगी, आप तसल्ली रखें। ऐसा हुआ कुछ अरसे के बाद जिन्नात छोड़ गए। एक और वाक़या है, जिन्नात ने खुद कहा, जिसको कहते हैं ना मुंह खावे त्याग शर्मावे, जिन्नात ने खुद कहा, इनके घर में हमारा इतना ख्याल रखते हैं, ये हड्डियों के ऊपर हमें ग़िज़ा लगती है और हम ग़िज़ा खाते हैं, हमें शर्म आती है कि हम इनको सताएं, हमें शर्म आती है हम इनको तंग करें। किसी आमिल ने, काले जादूगर ने हमें इनके ऊपर मुसल्लत किया है एक जादू के जरिए, और हम इनको तकलीफ दें, हम इनको अजियत दें, पर अब हम अजियत और तकलीफ नहीं देंगे। एक अमल है मेरे हुजूर का, इस अमल के बारे में आज तक तवज्जो ही नहीं की। हड्डी खाई, फेंकी, कूड़े में डाल दी, मिट्टी में डाल दी, गंद में डाल दी। अमल तो छोटा सा है,
اچھا عجیب بات بتاؤ، اور جنات کے واقعات میں نے آج کیا نا کہ میرے کوئی جن تابع نہیں ہے، نہ میں کوئی کشف ہوتا ہے، نہ میں ولایت کا دعویٰ کرتا ہوں. یہ بعض اوقات حاضریوں میں یہ واقعات سامنے آتے ہیں، یا بعض اوقات ہمیں خطوں میں لکھتے ہیں لوگ اپنے مشاہدات، مجھے ملاقاتوں میں بتاتے ہیں. تو میں چونکہ طالب علم ہوں، سیکھی ہوئی چیزیں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک اور واقعہ آیا، اور یہ واقعہ جو ابھی بتا رہا ہوں یہ ایک ہے، اس طرح کے واقعات ہیں. اور واقعہ آیا کہ کہنے لگے کہ آپ نے ہمیں غذا دی ہے، ہم آپ کی غذا کا اہتمام کرتے ہیں، ہم نے آپ کی چوریاں چھوڑ دی ہیں. چوریاں کرتے ہیں، پیسوں کی، مال کی، چیزوں کی، زیورات کی. کسی کے گھر میں زیور پیسے چوری ہوئے، کوئی بیٹھا ہے ایک ہاتھ کھڑا ہوا، ایک ہاتھ، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. جناب بہت چوریاں، میرے پاس چوریوں کے واقعات بڑھ گئے ہیں، اور چوریوں کے اور خواتین کے ساتھ نازیبا کیفیات کے واقعات بہت بڑھ گئے ہیں. نازیبا کیفیات کے واقعات بہت بڑھ گئے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم جب سے آپ نے ہمیں ہڈیاں دینی شروع کر دی، ہڈیاں دینی شروع کر دی، ہم نے آپ کے گھر کے اندر سے چوریاں چھوڑ دی. پتہ نہیں چلتا چوریوں کو. ہمارے یہاں ایک ڈاکٹر صاحب ہوتے تو ہومیوپیتھک ڈاکٹر خلیل احمد جھنڈیر فوت ہو گئے رحمت اللہ. ان کو بندر پالنے کا بہت شوق تھا. تو میں ان کے گھر گیا تو بندر بندھا ہوا تھا. مجھے کہنے لگے کہ بندر میرا وفادار ہے، آپ ایسا کریں مجھے ماریں. میں کہا اچھا نہیں لگتا، آپ مجھ سے بڑے ہیں. کہنے لگے ایسے مجھے پکڑیں، ایسے کھینچیں، دیکھیں بندر کیا کرتا ہے، رد عمل اس کا کیا ہوتا ہے. میں نے پکڑا نا تو بندر لپ کا، اگر زنجیر نہ ہوتا نا تو مجھے چیر دیتا. کہنے لگا ہم اسٹوڈنٹ لائف میں تھے، پڑھتے تھے، گاؤں کے رہنے والے تھے، بڑے شہر میں ایک کمرہ لیا ہوا تھا، 4 طالب علم وہاں رہتے تھے، کمرہ لیا ہوا. تو طے یہ تھا کہ 2 آج آ کے ہم سے پہلے کھانا پکائیں گے، ہم آ کے کھانا کھائیں گے، پھر دوسرے دن ہم آ کے کھانا پکائیں گے تو وہ کھائیں گے. ہمارا طے تھا. تو جب ان کی باری تھی، جب وہ آئے، ان کی باری تھی آئے، تو کہنے لگے کہ جب وہ آئے تو ہم آئے تو انہوں نے کھانا نہیں پکایا. ناراض ہوئے، آپس میں الجھے. انہوں نے کہا گھی نہیں تھا، ڈبہ بتایا گھی نہیں تھا، تم نے گھی لے کے نہیں رکھا. اچھا بندر یہ ساری کہانی چپ کر کے ہماری سن رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا. کہنے میرا پالتو بندر تھا، میرے ساتھ رہتا تھا. پاکستان کا ایک بہت بڑا مالدار آدمی ہے، ہر وقت اپنے ساتھ ایک بہت بڑا بندر سلاتا ہے. میں نام نہیں لیتا، بہت بڑا ارب پتی آدمی ہے پاکستان کا. اس کے کمرے میں ایک بہت بڑا بدمانس بندر ہے، وہ اپنے ساتھ سوتا ہے اور اس کو ہر وقت بتاتا ہے زلزلہ آنے والا ہے، فلاں چیز آنے والی ہے، فلاں چیز آنے والی ہے. انگریز بھی ایسا کرتے ہیں. تو اس نے کہا بندر چپ کر کے نا چلا گیا. تھوڑی دیر ہوئی، گھی کا ڈبہ لے آیا کسی کے گھر سے اٹھا کے، پتہ نہیں کہاں سے لے آیا. کہنے لگے ہمیں اس وقت کوئی حلال حرام کی پہچان نہیں تھی، ہم نے گھی لیا، ہنڈیا میں ڈالا، پکایا، باقی کہا ڈبہ وہیں رکھا جہاں سے لے آیا. اٹھایا، اس نے بغل میں بندہ ڈبہ دبایا اور پھر رکھ کھایا. میں صرف یہ مثال، سچی مثال ہے، سنانے کے بعد یہ کہہ رہا ہوں ہمارے گھر میں غیر محسوس طریقے سے چوریاں ہوتی ہیں. جنات کھاتے ہیں، اگر نہ کھاتے تو یہ حدیث نہ آتی. پر میں جو گھر میں جا کے سلام کرتا ہے، جنات شیاطین کہتے ہیں نکلو اس گھر سے، نہ سونا ہے نہ کھانا ہے، نہ سونا ہے نہ کھانا ہے، نکلو اس گھر سے. میرے آقا نے فرمایا، کملی والے نے فرمایا. ہڈیاں چھوٹا عمل ہے. میں نے چند بار اس کا تذکرہ کیا، کئی بار بندے مجھے کہنے لگے آج تک سوچا ہی نہیں تھا کہ ہڈیوں کے ذریعے بھی رزق بڑھتا ہے، ہڈیوں کے ذریعے بھی جادو جنات ٹوٹتے ہیں، ہڈیوں کے ذریعے بھی زندگی میں خوشیاں خوشحالیاں آتی ہیں، ہڈیوں کے ذریعے بھی ناکامیاں ختم ہوتی ہیں، اور ہڈیوں کے ذریعے بھی سکھ سکون رات ممکن ہی. کیسے آج تک سوچا تھا؟ لیکن آپ نے جو حدیث بیان کی، سچی حدیث، میرے آقا کا فرمان سچا ہے. زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی محسوس نہیں ہوتی، لیکن ان میں زندگی کا سفر آسانی سے طے ہوتا ہے. مشکلات، پریشانیاں، ناکامیاں، حالات انسان کے سنورتے رہتے ہیں، بنتے رہتے ہیں بغیر تھوڑا سا عمل، چھوٹا سا عمل ہوتا ہے، چھوٹا سا عمل، لیکن اس چھوٹے سے عمل کے اندر زندگی لاجواب آتی ہے.
ये हड्डियों का अमल छोटा सा अमल है। मैंने आज किया ना कि हजूर का फरमान है, मेरे आका का मफहूम है कि इन हड्डियों पे फिर से गिज़ा लगती है और वो जिन्नात की गिज़ा है। आप उनकी गिज़ा का ख्याल रखें, उनकी गिज़ा का ख्याल रखें। उनकी गिज़ा उन्हें मिल गई है, वो आपकी छीना झपटी नहीं करेंगे, घर में झगड़े नहीं करवाएंगे, घर में परेशानियां, मसाइल, मुसीबतों और नाकामियों का जरिया नहीं बनेंगे। मैंने जिन्नात को पढ़ा है कुरान में, मैंने जिन्नात को पढ़ा है हदीस में, मैंने जिन्नात को पढ़ा है तफसीर में, मैंने जिन्नात को पढ़ा है अकाबिर उलमा, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, बड़ों के वाक़यात में, मैंने जिन्नात को पढ़ा है लोगों की जिंदगी में, और मैंने जिन्नात को पढ़ा है साइंस की जिंदगी में। मेरे पिछले साल मुसलसल 7 जुमेरातें एक सीरीज चली है पूरी, इवल आई और बेड आई, जादू जिन्नात पे, कि हमारे पास बाजों का इल्म की कमी की वजह से, लाइल्मी की वजह से, नावाकफियत की वजह से हम कहते हैं ये जादू अंग्रेज को नहीं होते, जिन्नात अंग्रेज को नहीं होते, नजर बात अंग्रेज को नहीं लगती, हमें ही लगती है, सबसे ज्यादा उन्हें लगती है। और अबकरी के वेबसाइट पे सैकड़ों किताबों के हमने लिंक्स डाले हैं अंग्रेजों की किताबों के, कि अंग्रेजों ने जादू जिन्नात पे कितनी किताबें लिखी हैं, नजर बद पे कितनी किताबें लिखी हैं, और इन चीजों में कितनी किताबें लिखी हैं, कि आओ देखो, अपने इल्म को मुकम्मल करो कि वो कितना बचने की कोशिश करते हैं, उनके यहाँ क्या क्या तदबीरें हैं। मुझे अंग्रेजों के एक मुल्क से एक बंदे ने लॉकेट ला के दिया, जी हम अंग्रेज सारे इस लॉकेट को पहनते हैं, उस पे एक आंख बनी हुई है, वो कहते हैं कि इसकी वजह से नजर बद है। और मेरे हुजूर ने क्या फरमाया, कहो सुभान अल्लाह, मेरे हुजूर ने फरमाया जब भी अपनी महबूब चीज देखो, बीवी है, बच्चा है, गाड़ी है, घर है, बंगला है, जिंदगी का कोई सामान है, जिंदगी की कोई चीज, कोई महबूब चीज देखो तो कहो बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। नजर नहीं लगेगी, हिफाजत आ जाएगी, बरकत छा जाएगी, रहमत घेर लेगी और तमाम किफायत का निजाम बेहतरीन होगा। सिर्फ कहो बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और जो बंदा ये कहता है कि उसे नजर खा गई है, उससे कहें शीशे के सामने खड़ा होकर सिर्फ 11 बार ये पढ़ लिया कर, अपनी शक्ल देखते हुए, बल्कि आपको बाज़ाहिर महसूस होगा कि आपकी शक्ल बदल गई है, यह भी आपको एहसास होगा बाजों का, और उसमें घबराइएगा नहीं, वो चीजें टूट रही हैं। और सिर्फ शीशे के सामने खड़े होके जो बंदा ये कहता है मेरे हाथ से होते हैं, गौर से समझिएगा, चोटें लगती हैं, ज्यादा हाथ से होते हैं, चोटें लगती हैं। और जो बंदा कहता है हर वक्त बीमार, तकलीफ, परेशानी, मुसीबत में मुब्तला रहता हूं, और जो बंदा ये कहता है किसी न किसी उलझन में रहता हूं, उसे कहीं शीशे के सामने खड़े होके सिर्फ 11 बार पढ़े बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। छोटे छोटे मोती, छोटे छोटे तोहफे और जिंदगी में ऐसे खुशियां और रस घोल देते हैं, और जिंदगी में बहारें और बरकतें, जैसे आपकी ये मानसरा की ठंडी हवाएं हमें लाहौर की गर्म हवाएं याद दिला रही है, ऐसे ही जिंदगी में एक सुकून आता है, एक राहत आती है इन छोटी चीजों से, और एक एहसास होता है कि जिंदगी में कहीं सुकून है। देखिए एक बात बताऊं, जितनी उम्र गुजरी है ना अल्लाह के अमर से, उतनी गुजारनी है तो ऐसी गुजारे जो सुख और सुकून की हो। रोते सिसकते, परेशानियों में घिसकते जिंदगी गुजरी तो गुजर जाएगी, अजर है उसमें। तो अल्लाह पाक इस दुनिया को फिर दुनिया हसनतुन व फिल आखिरति हसनतुन, फिर किसी और कौम के लिए है। कायदे इस पे इख्तलाफ थे। पंजाब असम्बली के पुराने बुजुर्ग भुट्टो दौर के अल्लामा रहमतुल्लाह अरशद रहमतुल्लाह अलैह तो मक्का मदीना तशरीफ ले गए, सख्त गर्मी थी, सख्त गर्मी थी। तो एक बंदा मदीना मुनव्वरा में सख्त गर्मी में धूप में चले, बार बार धूप में चले, तो कहने लगे भाई छां टोरो, आके सोना सुभान अल्लाह मदीने दी धुप, आके वाले छां तेरी मां दी है, छां ही तो मदीने दी है, फिर छां पे चल करे सुभान अल्लाह मदीने की धूप है, छां भी तो मदीने की है। मैं कहता हूं ये जिंदगी को छां में चलाएं, फिर दुनिया हसनतुन, ये किसके लिए है? हमारे लिए है, और फिर आखिरत हसनतुन। और इंग्लिश पढ़ने को ये पता होगा कि हसनतुन सुपरलेटिव डिग्री है, आखिरी
हुस्न, हसन, अहसन, और उससे भी आगे दुनिया हसनत। ये जिंदगी हमारे लिए इंशाअल्लाह। हाँ, कोशिश करते रहें, अगर कोई आजमाइश इब्तला आए अल्लाह की तरफ से, फिर लुत्फ सजन दम बदम, कहरे सजन गह गा, इनी सजन वह वाह ओवी सजन वह वाह। ये मोमिन के मिजाज में तस्लीम और रजा है। मौला, मैंने आफियत मांगी थी, मैंने खैर मांगी थी, मैंने राहत मांगी थी, अगर तेरी तरफ से आजमाइश आ गई है मैं शिकवा नहीं करूंगा, इसको सब्र करके। क्यों? सब्र भी मेरे लिए है, शुक्र भी मेरे लिए है। ऐ अल्लाह, तू हर चीज पे, अगर इस पे तू राजी है तो मैं भी राजी हूं। ये मोमिनाना मिजाज है। लेकिन ये फिर दुनिया हसनतम और फिर आखिरत हसनतम हमारे लिए है। मैं ये फिर दुनिया हसनतम का पैकेज आपको दिए जा रहा हूं और फिर आखिरत हसनतम का पैकेज आपको दिए जा रहा हूं। हड्डियां कभी ज़ाया ना किया करें। हम आपके यहां कब्रिस्तान है जहां आपके जो बंदा हड्डियां जलाता था, गड़ी हबीबुल्ला, हमारे मेरे साथ सैयद बादशाह थे, हम गड़ी हबीबुल्ला गए तो एक बंदा वहां से दौड़ता हुआ आया, उसके वहां की कबाब की दुकान थी, पता नहीं आज मजमे में है या नहीं है। कह रहे मैं पहाड़ से मुझे पता चला कि आप आए हैं, मेरे कबाब खा ले। बैठा हो, उसने मुझे अजीब बात बताई। बैठा है कोई? नहीं बैठा। अच्छा, उसने मुझे, हाँ बैठा है, उसने मुझे एक बात बताई बड़ी अजीब जो आपको कहना चाह रहा। क्या लगा, जब से आपकी हड्डियों का पैकेज मैंने सुना है, इससे पहले मैं हड्डियां अपने कबाब के नीचे जलाता था और बड़ी तेज जलती थी। जब से मैंने वो जलाना छोड़ा है, कर्जे भी खत्म हुए हैं, बीमारियां, मसाइल, मुश्किलात भी हल हुए हैं, तमंगरी, राहत, बरकत, दौलत और इज्जत के रब ने खजाने दिए। क्यों? उनकी ग़िज़ा जलाता था। ग़िज़ा तो किसी और की अल्लाह ने तय कर रखी है, या उनकी ग़िज़ा जलाता था। हड्डियों को रहना क्या करे। अल्लाह के हबीब कमली वाले का अमर समझ के हमारे बड़ों में ये बात है। क्या करते थे? रोटी के जरे एक तरफ रखते थे, हड्डियां एक तरफ रखते थे। एक दरवेश की खिदमत में मैं चंद दिन रहा, मुझसे फरमाने लगे हड्डियां कहां रखोगे? वो लफ्ज पेड़ कहते थे। भाई गुलाम मुस्तफा सब रहमतुल्लाह अलैह पेड़ कहते थे। फरमाते थे ये पेड़ के नीचे रखो, और ये देखो ये रोटी के जरे है ना, ये बेटा ये रोटी के जरे जाके चिड़ियों चूंटियों के बिल के साथ जाके रखो, ये वो खा लेंगे। अल्लाह की मखलूक को रिस्क दो। अगला लफ्ज जो उन्होंने फरमाया वो जरा आप तवज्जो से सुनिएगा। अल्लाह की मखलूक को रिस्क दो, ये दुआ करेगी, अल्लाह तेरा रिस्क बेटा कभी नहीं तोड़ेगा, तेरा रिस्क अल्लाह कभी नहीं तोड़ेगा, यानी कम नहीं करेगा। हड्डियों की बात चली तो एक वाकया सुनाता हूं। अनारकली थाना है, अनारकली थाने के अंदर एक SHO होता था पुराना, अब शायद फौत हो गया। तो मेरा उससे ताल्लुक था, मिल बैठना होता था। मंगल के दिन हम एक जगह बैठते थे, कुछ डॉक्टर थे, एक अल्लाह वाले थे, मैं था। तो कहने लगा अनारकली में एक फालूदे वाला है, उसको यूसुफ फालूदे वाला कहते हैं, लेन लगी होती है हर वक्त, वो सर्दी है या गर्मी है, अनारकली में बहुत बिकता है। तो कहने लगे मैंने पूछा उस यूसुफ से, मरहूम वो भी फौत हो गए, अब उनके बेटे हैं, दुकान बहुत चल रही अब भी। मैंने उससे पूछा कि आपकी दुकान की वजह क्या है? दौलत की, रिस्क की। अच्छा, उनके साथ कई फालूदे वालों ने दुकानें खोली, उनकी क्वालिटी भी लाजवाब, लेकिन कहा कि यहां आता है। तो मैंने पूछा क्या वजह है? कहने लगे बेजुबानों को और जुबान वालों को रिस्क देता हूं, फिर अल्लाह मुझे दे देता है। जुबान और बेजुबान को रिस्क देता हूं। क्या करता हूं? शक्कर, देसी शक्कर, बाजरा और टोटा चावल, कच्चे चावल, ठीक, ये चीजें इकट्ठी करता हूं। मुझे बुढ़ापा हो गया है, डॉक्टर कहते हैं वॉक कर, ठेला बना लेता हूं, रावी के किनारे, दरिया रावी के किनारे चला जाता हूं। कीड़े मकोड़ों के बिल हैं, उन बिलों के ऊपर ये शक्कर, ये चावल और ये बाजरा डालता हूं।
اور دعا کرتا ہوا چلا جاتا ہوں. ادھر وہ کھاتے ہیں، ادھر میرا بکرا شروع ہو جاتا ہے. اور کہا کہ اگر وہیں نہیں جا سکتا پھر میں قبرستان چلا جاتا ہوں. ساتھ ہی قبرستان ہے، قبرستان میں بل ہے، پرانی قبروں، صاف جگہوں، ایسی جگہوں پہ ڈالتا ہوں جہاں پاؤں نہ پڑے، اور یہ چیزیں ڈالتا ہوں. اور ان چیزوں کی وجہ سے میرا اللہ پاک مجھے رزق دیتا ہے. یہ نئی موٹر وے جو ابھی ہے ملتان کراچی کی طرف، میں اس کے ہاں جا رہا تھا تو ایک صاحب کہنے لگے، اب میں آ رہا تھا لاہور کی طرف حویلی سے، تو ایک صاحب کہنے لگے کہ یہاں ہمارے جو ہیں کچھ جاننے والے ہیں، آپ کو بہت مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے ہاں بس چائے پی لیں، نہ پیئیں دعا کر دیں. اس نے اصرار کیا، گاڑی کا رخ موڑا، ہم وہاں گئے. کچا سا گھر، مجھے یاد ہے اس دن 12 ربیع الاول تھا، بالکل ان کی حالات بہت کمزور. میں وہاں جب گیا بڑے خوش ہوئے، میرے سامنے لا کے چاول رکھے. میں کہ لگتا ہے کہیں لنگر آیا، کہ ہاں بس گھر میں تو کچھ نہیں تھا، لنگر ملا ہے 12 ربیع الاول کا، آپ کے سامنے رکھ دیا. تو مجھ سے کہنے لگے وہ وہاں جھنگ والی جانگلی زبان کو سارے بھی حالات پھیرے نا مڑ اساں بھی کوئی امیر تھی ہوا، سارے بھی کوئی قرضے لانا اللہ کرے گا. 7 نہر تھی ان کی، بڑی نہر ہے، بڑی نہر. میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ 7 روٹیاں لیں روز، بہترین پکی ہوئی 7 روٹیاں لیں، اور 7 بار سورۃ فاتحہ پڑھیں. نہر یوں تھی جیسے یہ سامنے ٹینٹ جہاں ختم ہو رہا، بس اس طرح نہر ہے، بڑی نہر ہے، بہت بڑی. اور وہ میں نے کہا آپ ایسا کریں، ان روٹیوں کو نہر میں ڈالیں اور نہر کے کنارے بیٹھ کے سورۃ فاتحہ 7 بار نہر کی مخلوق مچھلیوں کو ہدیہ کریں اور کہیں میرے لیے دعا کرو. اس کو میری بات سمجھ نہ آئی، کہنے لگا پیر صاحبہ تعویذ دے. ہاں میں کہتا ہوں تعویذ چھوڑ، میری بات مان. میں تعویذ کو مانتا ہوں پر یہ ذرا مان لے، کرنا ضرور ہے. ارے انہوں نے کیا کیا، اپنے ایک بیٹے کی ڈیوٹی لگا دی کہ بیٹے کو کہا کہ تو یہ کرتا رہے. میں نے کہا انشاءاللہ حالات بہتر ہو جائیں. ایک دلیل دے دو، یہ تو سمجھ آتی ہے، یہ تو سمجھ آتی ہے کیا کہ سورت روٹی مچھلیوں کو ڈالیں، یہ تو سمجھ آتی ہے، لیکن یہ سمجھ نہیں آتی کہ سورۃ فاتحہ بیٹھ کے مچھلیوں کو ہدیہ کریں. اصل میں نا میں نے ساری زندگی اس شعبے کو کنگھالا ہے. میرے پاس ہر عمل کا حوالہ ہے کتابوں میں اور مستند کتابوں میں. میرے بعض حوالے اگر تلاش کرنے ہیں تو فیس بک پہ اور واٹس ایپ پہ لکھیں انگلش میں اکابر پر اعتماد، تو میری ہر عمل کا حوالہ آپ کو کتابوں میں ملے گا. قرآن، حدیث، فقہ اور محدثین مفسرین کتابوں میں میرا حوالہ آپ کو ملے گا. یہ جو میں حوالہ دے رہا ہوں 7 دفعہ سورۃ فاتحہ اس بے زبان مخلوق کو ہدیہ دینے کا، اس کے بہت زیادہ میرے پاس حوالے موجود ہیں. اب کیا ہوا، اس نے یہ عمل کرنا شروع کیا، عمل کرتا رہا. مقدمے اس کے، عدالت کچہری اس کی، قرضے اس کے، اور سود کے قرضے. الجھا ہوا تھا وہ بیچارہ، زندگی میں الجھا ہوا تھا. اور میں نے اسے ایک لفظ بتایا، میں نے کہا سارا دن نا آپ ایک لفظ پڑھو، یا قادر ہو یا نافع ہو، یا قادر ہو یا نافع، یا قادر ہو یا نافع ہو. اور ویسے بھی یہ لفظ کوئی بندہ 45 بار، اگر آپ کسی چیز کو خرید کرنا چاہ رہے ہیں یا بیچنا چاہ رہے ہیں، آپ کسی مقصد کے لیے نکلے ہیں، آپ کسی مشن کے لیے نکلے ہیں، آپ کوئی منزل لے کر نکلے ہیں، آپ کوئی مراد لے کر نکلے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ وہ منزل، مراد، مشن پورا ہو، صرف 45 بار وضو بے وضو آپ پڑھ لیں. کیا پڑھ لیں؟ یا قادر ہو یا نافع ہو، صرف 45 بار آپ یہ پڑھ لیں. اور 45 بار یہ پڑھنا اللہ، اور جو 45 بار کیا سارا دن 4500 بار پڑھ لے یا سینکڑوں بار پڑھ لے، بولے اس کی کیا تاثیر ہوگی. یا قادر ہو، اللہ تو قادر ہے اس میں نفع ڈال دے. ذرا معنی پہ غور کریں. اللہ تو قادر ہے میں اس میں نفع ڈال دے، میرے جانے میں نفع، میری ملاقات میں نفع، میرے کاروبار میں نفع، میری بے لین دین میں نفع، میرے بزنس میں نفع.
تو ہر چیز پہ شہنشاہ قادر ہے، تو اس میں نفع ڈال دے، یا قادر ہو یا نافع۔ میں نے کہا یہ سارا دن پڑھتے رہیں اور روٹی ڈالیں اور یہاں بیٹھ کے سورۃ فاتحہ ان مچھروں کو ہدیہ کریں اور ان سے کہیں میرے لیے دعا کریں۔ کیوں؟ آپ کو علم ہے حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ یہ عمل کرتا ہے سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے دعا کرتی ہیں، کتابوں میں آتا ہے جب بندہ یہ عمل کرتا ہے۔ روزہ داروں کے بارے میں نہیں آتا حدیث میں؟ حوالہ دے رہا ہوں، جب روزہ دار بندہ روزہ رکھتا ہے سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے دعا کرتی ہیں، اور بلوں کی چونٹیاں بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور سانپ اور بچھو بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جانوروں کی بے زبانوں کی دعائیں لگتی ہیں اور بد دعا بھی لگتی ہے۔ ایک بد دعا کا چھوٹا سا واقعہ سنا دو۔ ایک صاحب کہنے لگے انہوں نے نئی اس وقت مرسڈیز آئی بڑی مہنگی، ہر بندے کے پاس کار ہی نہیں ہوتی، اس کے پاس مرسڈیز تھی۔ اپنے جو ہے کھیت میں گیا، اپنی فصلوں میں، وہاں گیا تو ایک بہت بڑا سانپ تھا۔ باغوں میں سانپ ہوتے ہیں، ہمارے حویلی میں سانپ نکلتے ہیں، حجویری محل میں بہت سانپ ہوتے ہیں۔ اس نے کیا کیا؟ حدیث میں آتا ہے سانپ کو مارنا ہے لیکن ایک ضرب سے، سسکا کے نہیں۔ اس نے کیا کیا؟ ارد گرد لکڑیاں ساری ڈال دی سانپ کے ارد گرد اور لکڑیاں جلا دی۔ سانپ ادھر گرے، تڑپتے سانپ مر گیا۔ کوئی سانپ کی بد دعا تھی یا اذیت تھی؟ حیران کن بات ہے، کہیں جا رہا تھا مرسڈیز کو آگ لگ گئی، نکلنے کی لاکھ کوشش کی، مرسڈیز میں سے نہ نکل سکا، وہیں کوئلہ ہو گیا۔ اگر وہ چیز اذیت دینے والی ہے تو اسلام کہتا ہے اذیت سے نہ مار، اس کو ایک ضرب سے مار، اور کہے پہلے سانپ کو مارنے سے پہلے کہے اگر تو جن ہے غائب ہو جا، اللہ کی دوسری مخلوق ہے غائب ہو جا۔ محدثین نے باقاعدہ لکھا ہے کتابوں میں اس کے واقعات۔ تو کیا بات کر رہا تھا؟ یا قادر ہو یا نافع۔ اچھا کچھ عرصے کے بعد وہ بندہ مجھے ملا، مجھ سے کہنے لگا جی روٹیوں والا عمل، سورۃ فاتحہ والا عمل اور یا قادر ہو یا نافع، کہنے لگے میری زندگی میں جو خوشیاں خوشحالیاں آئی ہیں اور بہاریں آئی ہیں اور میرے حالات بہتر ہوئے ہیں اور میری ناکامیاں ختم ہوئی ہیں اور میری زندگی میں الجھنیں ختم ہوئی ہیں، رب نے مجھے رنگ دیا ہے، آپ پہلے کیوں نہ آئے میرے پاس؟ بڑا عرصہ ہو گیا مجھے اپنے حالات کو، اپنے مسائل کو سلجھاتے بہت عرصہ ہو گیا، حالات اور مسائل کو حالات اور مسائل کو سلجھاتے بڑا عرصہ ہو گیا۔ کبھی میں نے چھوٹی چیز کو چھوٹا نہ سمجھے۔ مکہ مکرمہ میں بیٹھا تھا، حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے نواسے ہیں سگے اخلص صاحب، تو میں ان سے کے لیے کوئی چیز لے گیا، کتاب تھی یا کوئی چیز تھی، پاکستان سے لے گیا۔ مجھ سے فرمانے لگے آپ لائے ہیں؟ میں نے کہا ہاں میں کل آتے ہوئے لاؤں گا۔ کہا نہیں میں آپ کے ساتھ آپ کی ہوٹل میں جاؤں گا تو وہ آپ سے لے لوں گا۔ تو میں وہاں مجھے ساتھ گئے۔ یہ میں آپ کو تونگری مالداری کا واقعہ سنا رہا ہوں، غور سے سنیے گا۔ تھکے تو نہیں بیٹھے ہیں؟ تو مجھ سے کہنے لگے کہ میں کمرے میں گئے۔ اچھا ان کے کمرے سے نا داخل ہوتے ہوئے منہ سے جو لفظ نکلا، میں نے کہا اچھا مجھے اب پتا چلا کہ آپ کی مالداری کا راز کیا ہے۔ کیسے؟ میں نے کہا آپ نے یہ پڑھا ہے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے؟ ہاتھ پہ ہاتھ مارا، کہا خوب پہچانا۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کے حبیب کی کنز المال کی حدیث ہے، حوالہ دے رہا ہوں۔ اللہ کے حبیب میرے آقا کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، غربت، تنگدستی، حالات، قرضے، بیماریاں، تکلیفوں، مسائل اور مشکلات کا تذکرہ کیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حالات تنگ ہے۔ میرے حضور نے فرمایا گھر میں جب جایا کر سلام اور قل ہو اللہ پڑھ لیا کر، سلام کیا کر اور قل ہو اللہ پڑھ لیا کر۔ وضو شرط کوئی شرط نہیں، سلام اور قل ہو اللہ۔ اس نے یہ کرنا شروع کر دیا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔
کہ اب تو اللہ نے اتنا دیا ہے، اتنا دیا ہے، اتنا دیا ہے کہ پڑوسیوں کو بھی دیتا ہوں اور وہ بھی کھاتے ہیں۔ میں نے کہا آپ نے یہ عمل کیا، اب جو انہوں نے حالات بتائے نا وہ ذرا بتا دو۔ کہنے لگا اتنے حالات تلخ تھے، اتنے حالات سخت تھے، اور اتنی الجھنیں تھیں، اتنی پریشانیاں تھیں، کئی وقت ہمارے گھر میں فاقہ ہوتا تھا، غربت ہوتی تھی، بہت حالات سخت تھے، تلخ تھے ہمارے گھر میں، لیکن جب سے یہ عمل شروع کیا ہے اور کچھ عرصہ لگاتار ذمہ داری سے کیا ہے، آج وہ دن ہے کہ رب نے حالات اتنے ہیں۔ اور میں نے ان کے حالات پتہ کیسے دیکھے؟ چند بار حج پہ جانے کا موقع ملا، مسجد نبوی شریف میں وہ بیٹھتے ہیں، عصر سے پہلے، عصر کے بعد آ جاتے ہیں، مغرب سے عشاء تک بیٹھتے ہیں۔ سعودی عرب کا بڑا نوٹ 500 ریال کا ہے، ایسے جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں، ٹوپ پہنتے ہیں جبہ جیسے عربیوں والا، ایسے ہاتھ ڈالتے ہیں، چپ کر کے 500 کا نوٹ دیتے ہیں۔ مسجد نبوی میں سخاوت چل رہی ہے۔ مجھے کہنے لگے حکیم صاحب کوئی بزنس بتائے۔ میں نے کہا کیا بتائے؟ کہ 20-30 ملین کا نا کوئی بزنس میں کر لوں۔ پڑے ہیں اب کیا کروں؟ 20-30 ملین اب پڑے ہیں، میں کیا کروں؟ تو میں نے ایسی عذرائے محبت کہا، میں نے کہا سلام اور سورۃ اخلاص چھوڑ دیں۔ میں نے کہا سلام اور سورۃ اخلاص چھوڑ دیں پڑھنا، پیسے خود بخود تھوڑے ہو جائیں گے۔ کہنے کیسے؟ اسی کی برکت سے تو ملا ہے۔ 20-30 ملین پڑے ہیں، کہاں لگاؤں؟ اور ان کا خوشبو کا کام ہے، دبئی میں، عرب کے ملکوں میں بہت بڑا کام ہے خوشبو کا، پوری دنیا میں جو خوشبوئیں جاتی ہیں بہت بڑا کام ہے۔ ایک میرے آقا کا عمل ہے، ایک عمل، بس ایک عمل چھوٹا سا۔ اور میں خواتین کے لیے اس کا پیکج منفرد رکھا ہے۔ مرد حضرات تو گھر میں آتے جاتے ہیں، جو خواتین گھر دار ہیں 8 دن کے بعد، 2 مہینے کے بعد، مہینے کے بعد گھر سے باہر نکلتی ہیں، اب وہ کیسے کریں؟ اس کا طریقہ کیا ہے؟ ایک کمرے سے نکلیں، دوسرے کمرے میں جائیں، سلام اور قول واللہ، اوپر کی منزل سے نیچی منزل میں جائیں، سلام اور قول واللہ، ہلکا سا سلام کریں اور قول واللہ پڑھ لیں۔ اس چھوٹے سے عمل سے خواتین اپنے گھر میں تنگری، برکت اور عزت اور وسعت اور رحمت کے دروازے کھلوا سکتے ہیں۔ عمل چھوٹا سا ہے، عمل مختصر ہے، لیکن عظمت کے اعتبار سے بہت بڑا ہے، تاثیر کے اعتبار سے باکمال ہے، قوت کے اعتبار سے بے مثال ہے۔ مجھے آپ کو بتانا نہیں چاہیے تھا، ہمارے ویسے پیری فقیری کا اصول یہی ہے، جو کچھ ہے اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، کہ جی پیر صاحب جاتے جاتے یہ وظیفے تھے، کچھ تعویذ تھے، اپنی اولاد کو دے گئے، پر میں نے اپنے عہد کیا ہے کہ مجھے مرشد ایسا ملا تھا، اللہ کا نیک بندہ درویش، انہوں نے فرما دیا کہ دیکھ جو تیرا ہے وہ سارے عالم کا ہے، ساری امت کا ہے، ساری انسانیت کا ہے، اور انسانیت کے ہر مسلک کے لیے، ہر فرقے کے لیے، ہر مذہب کے لیے، سب کے لیے، سب کے لیے، سب کے لیے، سب کو راحت ملے۔ یاد رکھیے گا ہمارے 2 بھائی ہیں، ایک انسانی بھائی ہیں، ایک ایمانی بھائی ہیں، سارے غیر مسلم انسانی بھائی ہیں، ابا ایک ہے آدم، اماں ایک ہے حوا، یہ ہمارے انسانی بھائی ہیں، اور ایک ایمانی بھائی ہیں، سارے مسلمان ہمارے ایمانی بھائی ہیں۔ ہمارے دلوں میں نفرت نہ ہو، محبت، رواداری، الفت ہو، ہمارا دل ایسے کھلا وسیع ظرف ہو۔ ابھی میرے گھر کے دیوار کے ساتھ دیوار ہے، بہت بڑا عیسائیوں کا چرچ ہے، اس کے پادری 90 سال کی عمر ہو گئے، وہ میں اور وہاں گئے، کرتارپورہ کا گردوارہ جو ابھی نئی راہداری کھلی ہے، انڈیا والے روز آتے ہیں، اس میں انڈیا والے روز آتے ہیں۔ ایک ہندو جا رہا تھا تو اس وقت 4 بجے بس جاتی ہے ان کی، چھوڑ کے بارڈر کراس کرتے ہیں۔ ایک ہندو جا رہا تھا، کہاں کے ہو؟ میں نے پوچھا آپ کہاں کے ہیں؟ کہہ رہے فولٹا باس، بھولڑا کے۔ میں نے کہا یہ تو ریاست بہاولپور میں ہے، میں بھی بہاولپور کا ہوں۔ اتنا خوش ہوا، وہ مٹی، وہ مٹی، محبتیں اللہ کے لیے، الحمدللہ۔ محبت کس کے لیے؟
کس کے لیے؟ یہ چھوٹی چیزیں بتا رہا ہوں. سورۃ اخلاص، قل هو اللہ کس کو نہیں آتی؟ سلام کس کو نہیں آتی؟ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بتا رہا ہوں. ان چھوٹی چیزوں کو اپنی زندگی میں سمو لیں. ایک میرا مشورہ ہے، آپ مانیں گے؟ ایک میرا مشورہ ہے، اپنی نسلوں کو فقر، فاقہ، فقیری، منگتا، بھکاری نہ چھوڑ کے جائیے. آپ کہیں گے یہ ہمارے بس میں نہیں ہے. میں کہوں گا واقعی آپ کے بس میں نہیں ہے، اور نہ میرے بس میں بھی نہیں ہے. یہ بخت اور تونگری کے دروازے اوپر سے ہیں، لیکن جن اعمال میں اللہ اس کے حبیب نے وعدہ کیا ہے وہ وعدے سچے ہیں کہ اللہ کہتا ہے اور اس کا حبیب کہتے ہیں ہم نسلوں کو پال کے دکھائیں. وہ وعدے کہاں ہیں؟ وہ وعدے سچے ہیں. یہ عمل کرو، ہم تمہاری نسلوں کو پال کے دکھائیں گے، ہم تمہاری نسلوں کو پالیں گے. یہ جتنے بھی گدی نشین ہیں، درباروں کے مجاور ہیں، بڑے بڑے پیر ہیں، انہوں نے آج تک کوئی محنت مزدوری کر کے نہیں دیکھی. اللہ ان کی نسلوں کو پال رہا ہے. یہ جہاں یہ جتنے بھی سید ہیں نا، مانسیرا بالا کوٹ کے اچ شریف سے آئے ہیں. اچ، سادات بخاری، مخدوم جہانیہ جہانگش، مخدوم جلال الدین بخاری، ہمارا وہاں باغ ہے چونسے کا اچ میں، وہاں سے آئے ہیں. میں اچ کے بڑے بڑے مخدوموں سے میرا ذاتی تعلق ہے، بڑے بڑے. اللہ جب سندھ میں جاتے ہیں گاڑی کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، زیور، نوٹ، گاڑیاں بھر جاتی ہیں، ایسے پھینکتے ہیں لوگ. عقیدت، محبت. میں والد صاحب رحمۃ اللہ کے ساتھ گیا، ان کا باغ اور ہمارا باغ آپس میں بننا شریک تھا، اب بھی ایسے ہیں. تو وہ گیا تو والد صاحب کے ساتھ بیٹھے تھے وہ مخدوم صاحب. تو ایک بندہ جھاڑو دے رہا تھا، بوڑھا بابا تھا. میرے والد صاحب نے فرمایا مجھے، اس نے اپنی مربع زمین محدود وقت کر کے ایک روٹی صبح شام لے کے ساری عمر جھاڑو، اور آخر کہیں مر گیا اور اس کو کفن دے کے وہیں دفن کر دیا. یاد رکھیے گا، نسلوں کو اللہ پال کے دکھائے گا. اور یہ درباروں کے مجاور، گدی نشین، ان کو یہ کیا خیال ہے پل رہے ہیں؟ کیا مہنگائیاں اور پیٹرول کی مہنگائیاں ان پہ اثر کریں گی؟ کبھی نہیں کریں گے، کبھی نہیں کریں گے. اور ویسے بھی مہنگائیوں کا تعلق کبھی بادشاہوں سے نہیں ہے. بادشاہوں کو گالی نہ دیا کرو، بادشاہوں کو گالی نہ دیا کرو. آقا کا فرمان ہے روز اوپر سے ریٹ لسٹ طے ہوتی ہے. آج اس چیز کا ریٹ یہ ہے کہ فرشتہ اعلان کرتا ہے. اور مہنگائیاں ہمارے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہیں. آپ ایک کام کریں، مٹھی بھر کے اوپر پتھر پھینکیں تو اوپر سے پھول گریں گے یا پتھر گریں گے؟ اور اگر پھول مٹھی بھر کے پھینکیں تو نہیں گریں گے. اعمالکم امالکم، اعمالکم احوالکم. جیسے تمہارے اعمال ہوں گے کائنات عالم میں ویسے حال ہوگا. مہنگائیوں کا یا حالات کی تلخیوں کا یا حالات کی نرمیوں کا. آقا کا فرمان ہے بدترین مشغلہ بادشاہوں کو گالیاں دینا ہے، وہ کسی پارٹی کے بادشاہ ہوں، کوئی بھی ہوں. میں ساری زندگی یہی لفظ کہتا رہا ہوں. چھوٹے چھوٹے عمل اپنی زندگی میں لے لیں، آپ کی زندگی میں برکتیں آ جائیں گی، راحتیں آ جائیں گی. اب ایک اور عمل بتاتا ہوں. میرے پاس حالات کا ایک مارا ہوا آیا، میں کہ جب بارش ہو تو بارش میں دعا مانگو. بارش شروع ہوئی ہلکی، اچانک میں نے اپنا موضوع چھوڑ دیا ہے. حدیث میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جب بارش ہو جو دعا مانگی جائے قبول ہو. ایک بتاتا ہوں. دوسرا، ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ایک بندہ گیا، حضرت مسائل اور مشکلات بہت زیادہ. فرمائے 40 پردیسی جمع کر. کتنے پردیسی؟ کتنے؟ کیوں؟ آپ پوچھیں کیوں؟ پردیسیوں کے ساتھ اللہ کی محبت اور مدد کا وعدہ یہ ہے، اللہ کی محبت اور مدد کا. اللہ کہتا ہے نماز نماز ہے، پر پردیسی تیرے لیے نماز میں نے آدھی کر دی ہے. اللہ پردیسیوں کے ساتھ یہ مدد کا وعدہ فرماتے ہیں. آپ میں سے کتنے پردیسی ہیں اس وقت ہم اگر بارش میں دعا کریں؟ پردیسی ہاتھ اٹھائیں. یہ دیکھیں 40 سے کہیں زیادہ ہے، 40 سے کہیں زیادہ ہیں. اور 40 پردیسی جہاں جمع ہو جائیں وہاں دعا مانگی جائے، اللہ دعائیں قبول کرتا ہے. اور اگر بارش ہو اور بارش میں دعا مانگی جائے دعا قبول کرتا ہے.
آپ ایک کام کریں، اپنی زندگی کے 9 مسئلے اور 9 مشکلیں دل میں رکھیں، وہ الجھنیں، وہ ناکامیاں، وہ حالات، وہ اولاد کے مسائل، وہ گھر کے مسائل، وہ زندگی کے مسائل، وہ کوئی الجھنیں ہیں زندگی کی، آپ دل میں رکھیں۔ میں نہیں کہتا کہ میں قبول کرا دوں گا، میرے کملی والے کا وعدہ ہے بارش میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور بڑے بڑے اللہ والوں کے مشاہدات و تجربات میں ہے، جہاں پردیسی ہوں دعائیں قبول ہوتی ہیں، جہاں سفید داڑھی والے ہوں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اگلا پیکج ہے، اور جہاں توبہ کرنے والے جوان ہوں دعائیں قبول ہوتی ہیں، جہاں چھوٹے بچے ہوں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آپ 9 اپنے مقاصد، مسائل، مشکلات، ناکامیاں، پریشانیاں، کوئی زندگی کی الجھنیں دل میں رکھ لیں۔ یہ بارش بھی ہو رہی ہے، ہماری بات بھی چل رہی ہے، آپ دل میں رکھیں اور اسی کو ذہن میں رکھ کے انشاءاللہ ہم دعا کریں گے۔ لیکن ایک چیز ہے فرمایا، جو دعا یا رحمان پڑھتے ہوئے مانگی جاتی ہے، صرف جب بندہ کہتا ہے نا ایک دفعہ یا ارحم الراحمین، سارے کہیں میں آسمان سے میرا اللہ کہتا ہے اے رحمان اور رحیم، رب کو پکارنے والے بندے مانگ کیا مانگتا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے۔ بندہ ایک دفعہ کہتا ہے، رب 3 دفعہ کہتا ہے۔ اگر آپ بیٹھے بیٹھے یہ پڑھنا شروع کر دیں، آپ کا جو وظیفہ تسبیح ہے ضرور پڑھیے گا، لیکن آج کی اس محفل میں، مانسیرا کی اس نشست میں، اگر آپ یہاں بیٹھے بیٹھے صرف یہ پڑھنا شروع کر دیں، یا ارحم الراحمین، دل ہی دل میں، اور جو دعا یا ارحم الراحمین کہہ کے مانگی جاتی ہے، اس دعا کی قبولیت میں شک نہیں۔ بارش میں دعا ہو، قبولیت میں شک نہیں۔ سفید بال ہو جہاں، قبولیت میں شک نہیں۔ بچے ہوں جہاں، قبولیت میں شک نہیں۔ مسافر پردیسی ہوں جہاں، قبولیت میں شک نہیں۔ اور جہاں یا ارحم الراحمین پڑھا جائے، یہ تو ایک دفعہ پڑھنے سے رحمت 3 دفعہ اترتی ہے، رب عرشوں سے 3 دفعہ پکارتا ہے، اور جو بندہ مسلسل پڑھتا رہے اور پڑھنے کے بعد دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھیں گے، کیا اس دعاؤں کی قبولیت میں کوئی شک ہوگا؟ انشاءاللہ نہیں ہوگا، انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ اور ایک بات اور بھی ہے، اور میں بعض اوقات مجمع میں کوئی ایسا بندہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے دعا قبول ہو جاتی ہے، کوئی ایسا بندہ ہوتا ہے، ایک وہ عورت ہے یا مرد ہے، وہ جوان ہے یا بوڑھا ہے۔ اور اگلی بات بھی بتا دوں، بعض اوقات منبر پہ بیٹھنے والے جن کو لوگ حضرت حضرت کہتے ہیں، ان کی طرف ہاتھ بڑھتے ہیں، ان کو سلام اٹھتے ہیں، ان کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ مجمع میں بیٹھا کوئی ایسا بے حیثیت آدمی جس کو لوگ ہاتھ ملانا پسند نہ کریں، سلام کرنا پسند نہ کریں، کوئی کسی کی گارنٹی دے تو اس کی گارنٹی نہ لے، میرا اللہ کہتے ہیں تم نہیں جانتے، یہ تمہارے ہاں بے حیثیت ہے، ہمارے ہاں بابڑا باوقار اور باحیثیت ہے، اس کی وجہ سے دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، اس کی وجہ سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جہاں اللہ کے لیے مجمع جمع ہو، اب اللہ کے لیے آئے ہیں سارے، کوئی مال دولت چیزوں کی تمنا نہیں، دور پرے سے مختلف شہروں سے آپ یہاں جمع ہوئے ہیں، جو مجمع اللہ کے لیے جمع ہوتے ہیں ان مجمعوں کی اللہ کے ہاں قیمت بھی ہے، وقار بھی ہے، عزت بھی ہے، عظمت بھی ہے ان مجمعوں میں۔ تو آج میں نے آپ کو یا قادر ہو یا نافع ہو سارا دن پڑھنے کا بتایا، میں اپنی بات دہراتے ہیں، پچھلی باتیں دہرا کے آگے ایک اور پیکج دینا چاہ رہا ہوں۔ ایک میں نے سلام اور سورۃ قل هو اللہ، سورۃ اخلاص گھر میں داخل ہوئے اور سلام کر لیں اور دل ہی دل میں سورۃ قل هو اللہ پڑھ لیں۔ اس کا میں نے عمل اور اس کی کچھ تفصیلات آپ کو عرض کی ہیں۔ اور کیا میں نے عرض کی؟ ہڈیوں کا عمل عرض کیا۔ ایک اور چیز بتاؤں گا، اور یہ جب سے چیز اب میں ٹیک لگاتا ہوں تو سپیکر کی اب آواز اونچی کریں، میں یوں کرتا ہوں تو آواز آتی ہے۔ جب سے میں نے نا یہ عمل بتانا شروع کیا ہے جو آپ کو بتا رہا ہوں، جی آپ کا شکریہ۔ جب سے میں نے یہ عمل بتانا شروع کیا ہے، بے شمار مریض ٹھیک ہوئے ہیں، بے شمار لوگ صحت مند ہوئے ہیں، اور بستر پہ پڑے ہوئے اٹھ کے بھاگنا شروع ہوا۔ ایک چھوٹا سا عمل بتانا چاہوں گا،
جو بندہ رکوع سے اٹھنے کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کے بعد پڑھے گا حمدن، میرے ساتھ پڑھتے جائیں، حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، بس حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، مختصر سا پر یاد کر لیں۔ جو بندہ رکوع سے اٹھتے ہوئے یہ پڑھے گا کبھی بھی اللہ بندے اور منجے کا محتاج نہیں کرے، گھٹنوں کے درد کے لیے، کمر کے مہروں کے لیے، جوڑوں کے لیے، معذوری کے لیے۔ عجب چیز ہے، بہت عجب چیز ہے۔ ڈسک کے مسائل، کمر کے مسائل، اس کے لیے بہت لاجواب چیز۔ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، بہت کمال چیز ہے، میں اس کو مسلسل بتا رہا ہوں، یہ راز ہے اور بہت بڑا راز ہے۔ آج کل مسجد میں کرسیاں بڑھ رہی ہیں، جوڑوں کے درد کے مسائل بڑھ رہے ہیں، غذاؤں کا اثر ہے۔ جوڑوں کا درد کی وجوہات بتاؤں کچھ، غذائیں، ذہنی ٹینشن، اسٹریس، اعصابی کھچاؤ تناؤ، معدے کے امراض، یا پھر سیڑھیاں۔ مجھ جیسا بندہ جو سارا دن سیڑھیاں چڑھتا رہتا ہے، تسبیح خانے کے نظام کو دیکھنے سنبھالنے کے لیے خدمت، سیڑھیاں اس کے پر جوڑوں پہ اثر ڈالتی ہیں، جوڑوں پہ اثر ڈالتی ہیں۔ الحمدللہ اب تک کسی مرض میں مبتلا نہیں ہے، آئندہ بھی اللہ پاک عافیت فرمائے، کہیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ مجھے جوڑوں میں تکلیف ہوتی ہے، سیڑھیاں چڑھ چڑھ کے 6 منزلہ، 7 منزلہ، 4 منزلہ، 5 منزلہ، سارا دن نظام دیکھتا رہتا ہوں۔ یقین جانیے اگر میں اب تک بیٹھ چکا ہوتا، اب تک بالکل معذور ہو چکا ہوتا اگر میں یہ نہ پڑھتا۔ رکوع سے اٹھتے ہوئے کیا پڑھنا ہے؟ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی۔ حدیث میں آتا ہے جو بندہ یہ کلمات پڑھتا ہے، حدیث میں آتا ہے جو بندہ یہ کلمات پڑھتا ہے، حدیث میں آتا ہے جو بندہ یہ کلمات پڑھتا ہے، فرشتوں کی ایک مضبوط جماعت ایک دم دوڑتی ہے اور جا کے اس کی نیکیاں لکھنی شروع کرتی ہے، نیکیاں لکھتے 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 تھک جائے۔ حدیث میں آتا ہے، میری کملی والے کا فرمان، میرے آقا کا فرمان، انسانیت کے لیے پھول بکھیرے۔ یہ چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے انسانیت کے لیے بتا رہا ہوں، دکھ درد دور ہو جائیں، بیماریاں غم دور ہو جائیں، ناکامیاں مسائل دور ہو جائیں، الجھنیں ختم ہو جائیں، اور ہمارا رجوع، ہماری نظر اللہ کی ذات پہ آ جائے، بس انسانیت کو سکون مل جائے۔ ساری زندگی کا نچوڑ یہی ہے، ساری زندگی کا نچوڑ یہی ہے۔ چھوٹا سا لفظ ہے، آج کے بعد فیصلہ کریں، یاد کریں گے۔ اچھا اس کو بھلا دیا جائے گا، یاد رکھنے کا، بھلانا نہ بھول جائے، اس کا ایک عمل بتاتا ہوں، اس کا بھی بتاتا ہوں۔ آپ کو نماز پڑھی، یاد آیا میں نے تو نماز میں کہیں یہ پڑھا ہی نہیں، میں تو سارا بھول گیا، اب کیا کروں؟ جتنے رکوع کیے تھے اتنی دفعہ قضا کر کے پڑھ لیں، پڑھنا شروع کر دیں۔ شیطان کہے گا پڑھتا تو ویسے ہی ہے۔ ایک بابا جی تھے، گھر سے نکلے نماز کے لیے، بارش ہو رہی تھی، کیچڑ ہوئی، پھسلے، گرے، کپڑے خراب ہو گئے، پھر گھر گئے، جا کے کپڑے بدلے، پھر آئے، پھر گرے، 3 دفعہ ایسے ہوا۔ 4تھی دفعہ ایک جوان نے کہا بسم اللہ بسم اللہ سبحان اللہ۔ اس نے کہا تو کون ہے کہ میں شیطان ہوں، تو مجھے سنبھالتا ہے؟ انہوں نے کہا جی مجبور ہے، بے بس ہوں۔ ایک چور تھا مسجد میں نا، چوری کر کے، گڑھا کھود کے، چوری دفن کر کے اوپر مصطبہ رکھ کے بیٹھا ہوا تھا۔ تو ایک بندہ مسجد کے قریب سے گزرا تو اس نے مسجد کی دیوار پہ تھوکا، گلی کے باہر سے، وہیں سے آواز دیتا بے بس بیٹھا ہوں ورنہ تجھے مسجد کا ادب بتا دیتا۔ خود کیا ادب کیا ہے، بے بس بیٹھا ہوں ورنہ تجھے مسجد کا بتا دیتا کہ مسجد کا ادب کیا ہے۔ ظالم مسجد کی دیوار پہ تھوکتا ہے، حالانکہ خود چوری کر مسجد میں دفن کر کے بیٹھا ہوا۔ تو کیا بات تھی؟
نہیں بابا جی تو انہوں نے شیطان ہو. کیسے؟ کہا تیری عمل کی استقامت پہ. تو نے جب پہلی دفعہ گرا تھا اور ارادہ کیا تھا کپڑے بدل کے نماز نہیں چھوڑوں گا, اللہ نے تیری بخشش کر دی. دوسری دفعہ ارادہ کیا کہ میں عمل نہیں چھوڑوں گا, اللہ نے تیرے گھر والوں کی بخشش کر دی. تیسری دفعہ ارادہ کیا عمل نہیں چھوڑوں گا, اللہ نے تیرے پڑوسیوں کی بخشش کر دی. میں نے کہا بابا بربادی کیے جا رہا ہے, اس کو پکڑو سنبھالو, نہ گرنے دو, یہ تو بخشش کروائے جا رہا ہے, بخشوائے جا رہا ہے بندوں کو. عمل کی استقامت سے عمل نہیں چھوڑنا, عمل نہیں چھوڑنا. آپ کو بھول جائے, آپ کو بھول جائے, اگر بھول جائے تو آپ بعد میں یہ پڑھ لیں, ایک وقت آئے گا موقع پہ یاد. ایک وقت آئے گا آپ کو موقع پہ یاد آئے گا, موقع پہ یاد آئے گا. عمل نہ چھوڑیں. اسی طرح سورۃ قل ہو اللہ اور سلام بھول جائے, میں تو گھر میں آیا, میں نے سلام نہیں کیا, میں نے قل ہو اللہ نہیں پڑھی, اخلاص نہیں پڑھی, اچھا میں اب قضا کر لیتا ہوں. اب اس کو قضا کر کے پڑھ لیں, جہاں سوائے بیت الخلا کے جہاں بیٹھے ہیں قضا کر کے پڑھ لیں. عمل پھر ایک وقت آئے گا اللہ اس موقع پہ یاد دلائے گا, اس کے عمل کی استقامت کی وجہ سے, اس کے ڈٹنے کی وجہ سے اللہ اس کو موقع پہ یاد دلائے گا. اللہ اس کو موقع پہ یاد دلائے. اچانک ایک بات یاد آئی, آپ کو ایک شیخ بتاتا ہوں, طب کا ٹوٹکا بتاتا ہوں, اچانک یاد آیا, حالانکہ بات تو ہماری موضوع اور چل رہا تھا. اگر آپ جوان بننا چاہتے ہیں, بالکل صحت مند, طاقتور, اور بچوں کو چاہتے ہیں ان کا ذہن, ان کا حافظہ, ان کی اینکیں, ان کی آنکھیں, ان کی نظر, ان کی طاقت, ان کی قوت بہت لاجواب ہو, اگر چاہتے ہیں ایک شیک بتاتا ہوں, ایک ملک شیک بتاتا ہوں لاجواب. 3 آملے 3 کھجوریں, 3 آملے 3 کھجوریں اور 40 کشمش, سوگی کشمش میوہ 40. رات کو بھگو دیں, آملے کی گٹھلی نکال دیں, کھجور کی گٹھلی نکال دیں, اور یہ رات کو 1 کپ پانی میں بھگو دیں. صبح اٹھ کے 1 کپ دودھ ڈال کے اس کو خوب شیک کریں, میٹھا نہ ڈالیں, ڈالیں تو شاید تھوڑی سی ڈال دیں ورنہ ضرورت نہیں, اور اس کو چسکی چسکی پئیں. ایسی فٹنس اس کے اندر, ایسی فٹنس جو کہتے ہیں ہماری ہر وقت جسم ٹوٹا رہتا ہے, اعصاب کھچے رہتے ہیں, دماغی کام ہے, جسمانی کام ہے, محنت کا کام ہے, یا وقت سے پہلے بوڑھے ہو گئے ہیں, یا زندگی کو گلا کر بیٹھے ہیں کسی غلطی کی وجہ سے, میں کہتا ہوں وہ اس کا ناشتہ کر لیں اور کچھ نہ, یہ کافی ہے ناشتہ, زبردست ناشتہ ہے, بڑی اس کے اندر انرجی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. معدے کی اصلاح کرے, جگر کی اصلاح کرے, اعصاب کو بہتر کرے, ہاضمے کو مضبوط کرے. 3 آملے 3 کھجوریں اور کشمش رات کو بھگو دیں, صبح اٹھ کے اس کا شیک بنائیں, اور 1 پاؤ دودھ, 1 کپ دودھ ڈالیں, 1 کپ پانی بھگوئیں اور اس کو پیئیں. چھوٹا سا عمل ہے, بہت کمال ہے اس میں. اپنے بچوں کو دیں اور اپنے بچوں کو اس کا عادی بنائیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کیس آیا, مائی کہنے لگی شوہر فوت ہو گیا ہے, اس نے مجھ سے بھی شادی کی ہوئی تھی, گھر والوں سے چھپایا ہوا تھا, میں بھی اس کی بیوی ہوں, جائیداد میں اس کا ورثہ اور ترکہ ہے, میرا بھی حصہ ہے. حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت کا دور, اور حضرت علی چیف جسٹس ہے. حضرت علی کے پاس یہ کیس آیا, اللہ اکبر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچے کو لیا جو کہتا تھا یہ بچہ بھی اسی باپ کا ہے. ایک تو اس کے نقش نین دیکھے, نینوں کا تیرے کاجل دل پر اثر کرے ہے, نینوں کا تیرے کاجل دل پر اثر کرے ہے, کیا بات ہے اثر کی زیر و زبر کرے ہے, ایک روز تماشا خاطر آیا تھا یار میرا, اس دن سے ہائے ہائے سارا نگر کرے ہے. اس کا دیکھا, پھر فرمایا دونوں بچوں کو, جو دوسری بیوی کا تھا اس کا دوڑو, یہ بچہ پیچھے رہ گیا. فرمایا واقعی اسی کا بچہ ہے,
دو چیزیں، نین نقش بھی، عادات بھی ملی ہے. دوسرا یہ بچہ کمزور ہے. کیوں؟ بڑھاپے کی اولاد ہے. نقطہ سمجھ رہے؟ یہ بچہ کمزور ہے اس لیے کہ بڑھاپے کی اولاد ہے. آملہ، کھجوریں نسلوں کو طاقت دیتی ہیں، نسلوں کو. اور اگر آپ اپنی نسلوں کو ابھی سے دینا شروع کر دیں، ان کی نسلوں میں صحت مند بچے پیدا ہوتے ہیں. اندھے، لولے، لنگڑے، اپاہج کانے نہیں، صحت مند نسلیں پیدا ہوتی ہیں. صحت مند بیج سے صحت مند فصلیں پیدا ہوتی ہیں. یہ ہے چھوٹا سا ٹوٹکا، اور اس چھوٹے سے ٹوٹکے میں کمال ہے چھوٹا سا ٹوٹکا. میں نے یا قادر ہو یا نافع ہو بتایا. میں نے عرض کیا کہ اس کو صرف 45 بار پڑھنا ہے. تو یہ فائدے ہیں. آپ کوئی بھی کام کے لیے جا رہے ہیں، کسی مقصد کے لیے جا رہے ہیں، حلال جائز مقصد ہے، آپ کسی مشن کے لیے جا رہے ہیں، آپ کہیں دفتر میں جا رہے ہیں، آپ اپنے کاروبار دکان کے لیے جا رہے ہیں، اپنے کالج اپنی تعلیم کے لیے جا رہے ہیں. آپ کہتے ہیں آپ کی حفاظت بھی ہو، کفایت بھی ہو، کفالت بھی ہو، نفع بھی ہو، مدد بھی ہو، راحت بھی ہو، رحمت بھی ہو، منزل بھی پوری ہو، مقصد بھی پورا ہو اور مقاصد کا حصول بھی ہو. آپ صرف 45 بار پڑھ لیں یا قادر یا نافع، صرف 45 بار پڑھ لیں. اور ابھی آپ یا ارحم الراحمین تو پڑھ رہے ہیں نا، پڑھ لیں یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. بہت چھوٹی چیزیں، بہت چھوٹی چیزیں، مختصر چیزیں، لیکن چھوٹی نہیں، پہاڑوں سے کہیں زیادہ طاقتور ہیں، پہاڑوں سے کہیں زیادہ عظیم تر ہیں مختصر، لیکن ان کا وزن بہت زیادہ ہے، ان کی تاثیر بہت زیادہ ہے، ان کا کمال بہت زیادہ ہے. آپ میں سے کون بتائے گا کہ کس کو ابکری اور تسبیح خانے کا کوئی ایسا عمل ہے جو آج تک کیا ہمیشہ خطا نہیں کیا؟ ابکری اور تسبیح خانے کا کوئی ایسا عمل آج تک کیا پر کبھی خطا نہیں کیا؟ بولیں. ہاں پھر ٹھیک ہے. اس سے مجھے بہت فائدہ ملا، میرے کاروبار بند ہوا ہے پھر بھی میں چل رہا ہوں پڑھنے کے. میں نے بچوں کی شادی نہیں کی اس لیے پڑھنے کی. سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات، سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات، یہ جو آخری 2 آیات ہیں سورۃ توبہ کی، اس کے اندر بڑی تاثیر ہے، بہت زیادہ اس کے اندر تاثیر ہے. سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات لے کہتے ہیں میرا کاروبار بند ہے، ہر چیز ختم ہے، میں چل رہا ہوں. ایک ملک کا ایک سیاسی آدمی میرے سامنے بیٹھا تھا، کہنے لگا میں اجازت ہے، کہنے لگا میں گاڑی میں جا رہا تھا، آپ نے مجھے دی ہے سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات، میں پڑھ رہا تھا، آگے آئل ٹینکر پھٹا، میری گاڑی موم بن گئی، پگھل گئی، میں اور میرا ڈرائیور باہر کھڑے تھے، مجھے پتہ نہیں کس نے نکالا. اللہ، آئل ٹینکر تو آگ کا ایک طوفان ہوگا نا، آگ کا طوفان ہوگا، پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا. اگلا فائدہ بتایا کہ آپ نے مجھے یہ بتائی تھی سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات، میں پڑھ رہا تھا، میرا الیکشن تھا، کارنر میٹنگ تھی، ٹرانسفارمر میں کسی نے بم فٹ کیا ہوا تھا، مجھے احساس ہوا کہ مجھے یہ آیت کہہ رہی ہے مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ آیت مجھے کہہ رہی ہے اٹھ یہاں سے. بس میں وہاں سے اٹھا، اور وہاں سے اٹھا، اور اٹھتے ہی پتہ نہیں میں دور گیا، ایک دم پھٹ گیا. صرف 7 بار یہ آیت کی میں آپ سب کو اجازت دے رہا ہوں. اچھا مجھے کہاں سے اجازت ہے؟
مجھے 25 بڑے بزرگوں سے خلافتیں ہیں، 25 بڑے درویشوں سے خلافتیں ہیں، مجھے ان سے یہ چیزوں کی اجازت ہے، اور ڈاکی کی حیثیت سے وہ اللہ والے بڑے ہیں، ان سے اجازتیں اور خلافتیں ہیں، اور ان کی وجہ سے یہ فیض منتقل ہو رہا، میں ڈاکیا ہوں، میری حیثیت یہ ہے۔ سورۃ توبہ کی آخری دو آیات، اس آیت کے اور کسی کو فائدے کھلے ہوں تو بتا دیں، مختصر اگر کسی پہ اس آیت کے کوئی فائدے کھلے ہیں تو بتا دیں۔ اس کے 2 آیت کے فائدے، میں ایک میپ اور بتاتا ہوں، ابھی ٹھہر جائیں، ایک میپ میں بتاتا ہوں۔ یہ آیت حفاظت کے لیے، برکت کے لیے، آپ کا سارا دن ایسا گزرے کہ کوئی دشمن آپ کو نظر بھر کے نہ دیکھے، حتیٰ کہ حجاب الابصار کے لیے۔ پوری دنیا اس عمل کی تلاش میں ہے۔ صاحب سمجھ میری بات پہ چونک پڑے۔ حجاب الابصار، بھائی یہ موبائل بند کر دو، میری آنکھوں کو لگ رہا ہے۔ حجاب الابصار وہ کیا؟ میں کسی کو نظر نہ آؤں، میں کسی کو نظر نہ آؤں اور سب کو میں دیکھوں، یا میں کسی کو نظر ہی نہ آؤں اور میں ہر جگہ پھروں۔ پرانے بزرگوں میں سے ایک بندہ اس آیت کی وجہ سے، پرانا جب دخانی جہاز چلتے تھے، جہاز میں بیٹھا، مکہ گیا، مدینہ گیا، عمل کیا اور سارا جہاز کی خدمت کرتا گیا اور آ گیا، اس کو کسی نے نہیں دیکھا، فقیر درویش آدمی تھا۔ پھر علماء کے پاس آیا، اس نے کہا جی میں تو ایسے حج کر کے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا تو نے بغیر کرائے کے حج کیا، تیرا حج کیسے قبول ہے؟ انہوں نے کہا اب کیا کروں؟ انہوں نے کہا ساری روحات لکھ اور حج کے کپتان کو پہنچا، ایسے ایسے میں آپ کے جہاز میں آیا بھی تھا اور گیا بھی تھا، میں یہ شخص ہوں، میرے پاس ایک عمل ہے، آپ معاف کر دیں ورنہ اللہ کے ہاں۔ اس نے بلایا، اس نے مصافحہ کیا، معانقہ کیا، انگریز تھا۔ انہوں نے کہا کیا ہے؟ اس نے کہا یہ دیکھ میں ابھی پڑھتا ہوں۔ پڑھا، آنکھوں کے سامنے غائب ہو گیا۔ انہوں نے کہا آواز آ رہی ہے؟ انہوں نے کہا آواز آ رہی ہے، کہاں ہے؟ انہوں نے کہا یہی ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، اس آیت کے اندر عجب کمالات، 7 بار صبح شام، حفاظت کے لیے، برکت کے لیے، رزق اور تمنگری کے لیے، مال اور وسعت کے لیے، آپ کو اجازت ہے۔ اور یہ ہمارے بڑے اکابر کا معمولات کی زندگی میں معمولات ہیں۔ میں نے اس کے صرف 2 واقعے آپ کو بتائے ہیں حفاظت کے، اور انہوں نے بتایا کہ میرے قرضے، بیماریاں، سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن اللہ مجھے غیب سے کھلا رہا ہے اور عافیت سے کھلا رہا ہے۔ اور کس کا عمل؟ یہاں سے کچھ آپ بتا رہے تھے، کس کا عمل؟ کیا کتنی دفعہ؟ جو بندہ کھانے کے بعد 3 دفعہ سورۃ قریش پڑھے گا، بسم اللہ پڑھ کے کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد 3 دفعہ سورۃ قریش پڑھے گا، وعدہ سن لیں، میں نے پہلے عرض کیا میرے ہر عمل کا حوالہ میرے پاس موجود ہے۔ بعض اوقات انسان کا مطالعہ وہ سبجیکٹ نہیں ہوتا جس جو سبجیکٹ میرا ہے، پھر کہتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو نے پڑھا ہی نہیں وہاں جہاں لکھا ہوا ہے۔ میں تجھے دکھاؤں کہاں لکھا ہوا ہے، میں تجھے دکھاتا ہوں کہاں لکھا ہے کہ محدثین کی کس کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اور اگر مزید میرے حوالے چاہیے تو میں نے آپ کو بتایا کہ فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ اکابر پر اعتماد لکھیں، میری ہر عمل کا حوالہ موجود ہے۔ اس کا حوالہ سن لیں، جو بندہ کھانے کے بعد 3 بار سورۃ قریش پڑھے گا، جب پہلی دفعہ پڑھے گا کھانے کے بعد، اللہ پاک اس کو ہمیشہ بہترین کھانے عطا فرمائیں، لاجواب کھانے، اور جو کھانے کی قوت ہے وہ بیماریوں میں نہیں لگے گی، وہ کھانا بیماری نہیں بنے گا، اور جو کھانے کی قوت ہے وہ معصیت گناہوں میں نہیں لگے گی، عبادات، خدمت خلق اور مخلوق کی خیر خواہی میں لگے گی۔ اور جب دوسری دفعہ سورۃ قریش پڑھے گا کھانے کے بعد، دوسری بار پڑھے گا، اللہ اس کا دسترخوان ہمیشہ وسیع رکھے گا، رزق بے بہا کر دے گا۔ اور جو تیسری دفعہ سورۃ قریش پڑھے گا، اللہ اس کی 7 نسلوں کو کھلائے گا بھی صحیح، پلائے گا بھی صحیح، پہنائے گا بھی صحیح انشاءاللہ۔ کتنی دفعہ سورۃ قریش؟ کھانے کے بعد 3 دفعہ سورۃ قریش کھانے کے بعد۔
3 दफा सूरत कुरैश खाने के बाद। कितना वक्त हो गया भाई? टाइम बताओ। मेरा तो टाइम ज्यादा हो गया। मेरे 1 घंटा 20 मिनट बस बता तब ना कर दे हैं। 10 मिनट और कर ले। चलो 10 मिनट और कर ले ना। आप वादे पे पक्के रहे। 10 मिनट निकला है आपका। चलो एक टोटका और बताता हूं। ये देखिए मेरी तरफ, ये अंगूठा है। ये अंगूठा आपका भी है। इसकी मालिश है, देखा? अगर कलवंजी का तेल मिल जाए ठीक है, सबसे ज्यादा है। जैतून का तेल मिल जाए, वरना सरसों का तेल मिल जाए। साइंस, हाथ की साइंस कहती है, हाथ की साइंस पूरी दुनिया में हाथ की हैसियत है। सबसे ज्यादा हाथ की हिफाजत है टेक्निकल सब्जेक्ट में, क्योंकि हाथ की थोड़ी सी भी उंगली कट गई नाकारा हो जाता है। अंगूठा कट गया ना तो सारे हाथ की जान निकल जाती है। याद रखिएगा, मैं साइंस का सब्जेक्ट, साइंस जानता हूं। साइंस मैंने थोड़ी सी पढ़ी है। हाथ की जो उंगलियां और हाथ का अंगूठा है, अब मैं आपको आज एक अजीब बात बताऊं। अंगूठा गर्दन तक, सुनिएगा जरा गौर से, शायद मैंने आज तक कभी ना बताया। अंगूठा गर्दन तक। हमारी तिब की किताबों में, साइंस की किताबों में, मैंने अमेरिका से डॉक्टरेट पीएचडी की डिग्री ली है। 290 से ज्यादा किताबें, तालीफात हैं। सारी उम्र रिसर्च की तरफ मेरी गुजरी है। अंगूठा कहां तक? गर्दन तक। और यह उंगली शहादत की है ना, यह नाफ के ऊपर तक। और दरमियान वाली उंगली नाफ और घुटनों तक। और यह नीचे वाली उंगली घुटनों और टखनों तक। और यह आखिरी उंगली टखनों और बड़े बड़े अंगूठे के नखोने तक। इस वक्त पूरी साइंस एक काम पे आ रही है, वह है रिफ्लेक्सोलॉजी। चीजों को दबाओ, हाथों को दबाओ, दबाने से मसले हल होते हैं। और ये हमारी तिब का पुराना उसूल है। चीजों को दबा के उससे पॉइंट्स होते हैं, इसको पॉइंट्स कहते हैं। इन पॉइंट से सेहत और तंदुरुस्ती के राज हैं। मैं सिर्फ अंगूठे को बयान कर रहा हूं। अंगूठे को जो बंदा कहता है कि मेरा गला बैठ गया है, गले पड़ गए हैं, और जिनका कद नहीं बढ़ता, और जिनके थायराइड का मसला है, गिल्लर का मसला है, जिनकी नजर, जिनका दिमाग, आसाब कमजोर हैं, जिनकी मेमोरी, याददाश्त खत्म हो गई है, जिनके बाल उड़ रहे हैं, वक्त से पहले सफेद हो रहे हैं, अंगूठे की मालिश करें। अंगूठे की। मैंने इसको अबकरी में लिखा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फेसबुक की रीच हर महीने 12 से 15 करोड़ है। पूरी दुनिया में अबकरी का एक निजाम है जो माशाअल्लाह फैल गया है, बहुत ज्यादा फैला हुआ है साल साल से। मैं कोई चीज अगर नेट पे डालता हूं, उसको बहुत दुनिया लेती है, बहुत दुनिया लेती है, बहुत दुनिया लेती है। हर मसलक, हर रंग, हर फिरका, हर रात भी तस्बीह खाने लाहौर में एक हुजूम होता है, हुजूम होता है, जिसमें हर रंग, हर फिरका, हर रंग, हर नस्ल, हर मजहब, हर होता है। ये अमल ऐसा है, कमाल अमल है। मैं उतरा सड़क से तो मैंने सियालकोट वाली नई मोटरवे, वहां मैंने ऊपर चढ़ना था, तो अभी वो बनी नहीं थी। तो मैंने नीचे से पूछा, मैंने कहा गाड़ी का शीशा नीचे करें। मैंने कहा ये सियालकोट वाली मोटरवे पे हमने चढ़ना। एक साहब कहने लगे आप अबकरी वाले हैं? जी। बड़ी मोहब्बत से मिले। कहने लगे मेरे बेटे के गले थे, डॉक्टरों ने ऑपरेशन बताया था, मैंने ऑपरेशन के लिए कोशिश, पैसे। आपके अबकरी में पढ़ा था कि जो बंदा अंगूठे की मालिश करके टेप के ऊपर कलवंजी के दाने चिपका दे। किसी ने पढ़ी ये बात? हैं? पढ़ी? टेप के ऊपर कलवंजी के दाने चिपका दे, और वो इसको गर्म करके यानी अंगूठे को खूब गर्म करके ऊपर वो इसके लपेट दे, और सुबह उठ के इसको हटा दे, और चंद दिन ऐसा करे। कहने लगे मैंने चंद दिन ऐसा किया, मेरे बच्चे के गले ठीक हो गए और मेरा बच्चा सेहतमंद हो गया। मैंने उससे कहा सिर्फ बस्तर छोड़ दिया। मैंने कहा अब तरीका मैं बताता हूं।
कलवंजी के दाने हो या कलवंजी का तेल हो खालिस। अगर कलवंजी का तेल मजबूरन मयस्सर नहीं है तो जैतून का तेल खूब मालिश करो, अंगूठे की खूब मालिश करके ऊपर टेप लपेट दें, शॉपर लपेट दें, मकसद गर्म रखना है, कपड़ा लपेट दें, लपेट के सो जाएं। आप सोच नहीं सकते ये गर्दन से ऊपर, गर्दन से ऊपर। देखें बारिश हो रही है, हमने बारिश में दुआ करनी है, याद है मेरा अमल, और मैंने आका का फरमान सुना है बारिश में दुआ कबूल होती है। तैयार हैं दुआ के लिए? फिर दुआ करके इजाजत लें, ये अमल करें। मैंने उससे कहा बस ठीक है। अब मैं इस अमल की एक चीज बताता हूं, अभी सवाल ना करें, सारे सवालों के जवाब शायद मिल जाए, मैं फिर सवालों में उलझ जाऊंगा। आपसे दरखास्त है मेरी, मैं सवालों में उलझ जाऊंगा। एक चीज बताऊंगा, सारे दरख्त जहां से काटो कभी खत्म नहीं होंगे, खजूर को सर से काट दो खत्म हो जाए। इंसान को जहां से काटो खत्म नहीं होगा, इंसान को सर से काट दो खत्म हो जाए। मुस्तनद किताबों में लिखा है कि अल्लाह पाक ने जब इस जिस्म का पुतला बनाया, मिट्टी से बनाया, और जो मिट्टी बची उसका पता नहीं अल्लाह ने क्या बनाया, खजूर का दरख्त बनाया। आज भी जिंदगी में खजूरें हमारी जिंदगी का हिस्सा है, हमारी फिटनेस और ताकत का हिस्सा है। आज भी खजूरें अल्लाह ने जिस्म का हिस्सा बनाया, खजूरें आज भी जिस्म का हिस्सा है। और खजूर वाहिद इंसान की तरह, इंसान को हर तरफ से काटो बच जाएगा, सर से काटो इंसान खत्म हो जाएगा। इसलिए कभी भी खजूर को सर से नहीं काटना चाहिए। आपने देखा होगा खजूर को ऊपर से नहीं काटते, कुछ शाखें उसकी छोड़ते हैं, उसकी शाखें छोड़ते हैं। आप अगर चाहते हैं कि आपका दिमाग मजबूत हो, आसाम मजबूत हो, जिस्म मजबूत हो, पूरी दुनिया की साइंस, पूरी दुनिया का अंग्रेज गौर से समझिएगा, इसी सब्जेक्ट पे आ रहा है कि आप दवाएं छोड़ो, रंग बिरंगी दुनिया के दवाएं छोड़ो, अब इन टोटकों पे आओ। और ये टोटका मैंने आपको बताया है, अंगूठा गर्दन तक, शहादत की उंगली सीना, ये तीसरी उंगली नाव और नाव के नीचे रानों तक, ये उंगली रानों से लेकर पिंडियां टखनों तक, और ये उंगली टखनों से लेकर अंगूठे तक। बहुत इसकी तासीर है, अल्लाह ने निजाम रखा है। हमारी तिब की पुरानी किताबों में ये चीज मौजूद है। आज साइंस कहती है, हमने रिसर्च की है तिब की पुरानी किताबों में। मुताले का चूंकि ज़ौक़ नहीं है हमें, हम पढ़ते नहीं हैं, हम नहीं पढ़ते। जब मैं कोई वज़ाइफ बताता हूं, कोई चीजें बताता हूं, क्या कहां लिखी है, कहां लिखी है। चकवाल गया मैं, चकवाल में ना दर्स था, जैसे यहां 2-4 मुखलिसीन जमा हो गए हैं, जमा थे, मैंने एक अमल बताया, जो तूफान उठा उस अमल के बाद मेरे ऊपर। उन्होंने कहा जो हकीम तारिक को कत्ल करेगा वो जन्नत में जाएगा, और ये फजाइल बयान की लिए मेरे कत्ल के लिए अजीब मैंने ये बयान किया। अब जिस चीज पे मुझे मेरे ऊपर कुछ दोस्त नाराज हुए, नाफाकफियत की बुनियाद है, इसलिए आज तक मैंने उनसे गुस्सा ही नहीं किया। शायद वो मुखलिस होंगे, मैं समझता हूं मुखलिस होंगे। मैंने अवल ये बयान किया कि जो बंदा जुमे की नमाज के बाद कागज कलम तैयार रखे और जिंदगी में सिर्फ एक दफा यह अमल लिखना है, और मैं मुसलसल इसलिए बता रहा हूं, लोग परेशान हैं ताकि अल्लाह की मखलूक को नफा पहुंचे। 35 बार लिखना है कागज के ऊपर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अहमदुर रसूल। कुरान में मोहम्मद भी है, अहमद भी है। कहने लगे ओहो ये तो खत्म नबुवत का इनकारी हो गया, इसने कहा अहमदुर रसूलुल्लाह और ये हो गया और ये हो गया और ये हो गया। अब मेरे पास मेरे मेजबान जो चकवाल वाले थे, जैसे यहाँ अब हजरात ने इंतजाम किया है, बेचारे आए कि परेशान क्या हुआ। कहने लगे जी आपका तो उन्होंने ऐसे कह दी। मैंने कहा उन्होंने शेख अल अजीज की किताब फज़ाइल दुरूद शरीफ का सफ़ा नंबर 50 दिखा दो, उस पर लिखा हुआ है अमल। हज़रत कश्मीरी की किताब है गंजीना या सरार, वो दिखा दो। फला किताब दावल दवा, मैंने किताबों के हवाले दिए, अल्लामा जलालुद्दीन सयूती के
اور کتابوں کے حوالے دیے. میں نے کہا یہ دکھا دو، یہ دکھا دو، یہ دکھا دو. یہ سارے عمل ہیں. حیات الحیوان میں علامہ کمال الدین دمیری نے لکھا ہے، وہ دکھا دو. اصل میں موضوع کے اوپر وہ ریسرچ نہیں. ہر بندے کا اپنا موضوع ہے، میں تو اپنے موضوع کی بات لیتا ہوں اور واقعی یہ عمل ہے. آپ یہ عمل ضرور کیجئے گا. اگر تذکرے میں بات آئی ہے، بات تو کچھ اور کر رہا تھا. کیا بات کر رہا تھا؟ انگوٹھے کی بات کر رہا تھا. تذکرے میں اگر یہ بات آئی ہے تو ضرور کیجئے گا. جمعہ کا دن غور سے سنیں. کتنے لوگوں کے پاس یہ لکھا ہوا ہوگا؟ بہت بڑا مجمع مشاہد ماشاءاللہ بیٹھے، اور بہت سارے ایسے بیٹھے جن کے پاس نہیں ہے، اور بہت سارے ایسے ہیں جنہیں پہلی دفعہ پتہ چلا. کاغذ قلم تیار رکھیں. صرف 35 بار کاغذ پہ لکھیں محمد الرسول اللہ، احمد الرسول اللہ. یہ ایک بار بنا، یہ ایک بار بنا، اور 35 بار لکھ کے اس کو جیب میں رکھیں. حضرت شیخ العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل درود شریف صفحہ نمبر 50 پہ لکھا ہے، فرمایا جو اس کو طلوع آفتاب کے بعد اس کاغذ کو دیکھتے ہوئے درود پاک پڑھے گا. بس اتنے الفاظ ہیں. درود پاک کی کوئی تعداد نہیں ہے. طلوع آفتاب کے بعد جو اس کو دیکھتے ہوئے درود پاک پڑھے گا. اب آگے اس کا نفع سنیں اور سبحان اللہ کہیں. نفع سنیں کیا؟ فرمایا اس کو متواتر دیدار مصطفیٰ نصیب ہوگا. متواتر، متواتر، ایک دفعہ نہیں، بار بار متواتر. اس کو یہ کاغذ لکھے. میں کہا کرتا ہوں اس کاغذ کو لکھ کے لیمینیشن کرا لیں تاکہ خستہ نہ ہو جائے، کاغذ گل نہ جائے. کاغذ لکھیں اور لکھ کے 35 بار لکھیں. اور یہ زندگی میں ایک دفعہ لکھنا ہے، صرف ایک دفعہ. دو راستے ہیں. پیر صاحب اپنے وظیفے، اپنے عمل اپنی نسلوں کو دے جائیں، اپنے خلیفوں کو دے جائیں. اور ایک راستہ جو کملی والے کا ہے، انسانیت کے لیے عام کر جائے. اور میری چاہت ہے، اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ میری کفن میں جب میں اس دنیا سے رخصت ہوں، میری کفن میں امت کی امانتیں نہ ہوں جو مجھے امانتیں بڑوں سے ملی ہیں، اور میں منتقل کر کے چلا جاؤں انشاءاللہ. 35 بار یہ لکھ لیں اپنے پاس. آپ آئندہ جمعے اور لکھ لیں، گھر والوں کو دے دیں، اور لکھ لیں ہمشیرہ کو دے دیں، اور لکھ لیں. لیکن جس کو دیں پہلے اس کے کمالات بتائیں. ابھی میں نے اس کے پورے کمالات نہیں بتائے. میں کہ جو بندہ اس کو اپنے پاس رکھے گا، طلوع آفتاب کے وقت چند بار درود پاک دیکھتے ہوئے، اس کاغذ کو دیکھتے ہوئے بس پڑھے گا اور کاغذ اپنے پاس رکھے گا، متواتر دیدار مصطفیٰ نصیب ہو. ایک فائدہ. اگلا فائدہ سنیں. فرمایا شیطان اور جنات اور نفس کا ہر وار اس پہ خطا جائے گا. اگلا فائدہ سنیں. اللہ پاک اس کی برکت میں مدد عطا فرمائیں گے. یہ بڑا باریک فائدہ ہے، اس کی وضاحت ضرور کروں گا. اللہ اس کی برکت میں مدد دیں گے. برکت میں مدد کیا ہے؟ آج تونگری ہے، مال ہے، دولت ہے، عزت ہے، یوں گیا اور سب کچھ چھن گیا. آپ نے کئی لوگوں کے بارے میں سنا ہوگا، جب تک تھا تو تھا اور گیا تو ہر چیز ختم ہو گئی. اللہ اس سے برکت نہیں چھینے گا، نہیں چھینے گا. اس کی نسلوں سے، جس کی جیب میں یہ لکھا ہوا ہوگا، اللہ اس کی نسلوں سے انشاءاللہ برکت نہیں چھینے گا. اللہ اس کی برکت میں مدد عطا فرمائے. کتنی بڑی نعمت ہے اور کتنا بڑا تحفہ ہے. اگلا سنے واقعہ. ہر جادو جنات کا وار اس پہ خطا جائے گا، ہر مشکل اس سے دور ہوگی، ہر ناکامی اس سے ختم ہوگی، اور ہر الجھن اس سے دفع ہوگی. اور اگلا فائدہ، اگر آپ لکھ کے اس کو بوتل میں ڈال دیں، ایک دفعہ تو لکھ کے اپنے پاس رکھ لیں، دوسری بار لکھیں، جمعہ تو ہر ہفتے آتا ہے، دوسری بار لکھیں بوتل میں ڈالیں، یہ پانی گھر میں پئیں، تعویذ بوتل میں ڈال دیں. یہی 35 بار لکھا ہوا. آٹا گوندتے ہوئے، چائے بناتے ہوئے، دودھ میں، پینے میں یہ پانی استعمال کریں. اس گھر سے بیماریاں گئیں، جھگڑے گئے، لڑائیاں گئیں، نافرمانیاں گئیں، ناچاکیاں گئیں، مصیبتیں گئیں، پریشانیاں گئیں، الجھنیں گئیں، اور جادو جنات اثرات اس گھر سے چلے گئے جس گھر کے اندر یہ چیز، یہ پانی پیا جائے گا. اور اگلی ایک اجازت اور بھی دے دیتا ہوں. بڑوں نے اجازت دی تھی بحیثیت ڈاکیہ کے، بڑوں سے نسبت ہے، اس کو گلے میں بحیثیت تعویذ بھی ڈال سکتے ہیں. کئی لوگوں کو میں نے دیا تعویذ کے طور پہ، کہا، انہوں نے تعویذ اس کے گلے میں ڈالا، بے اولادوں کو اولاد ملی.
گلے میں تعویذ ڈالا، جادو جنات کے اثرات ختم ہوئے. گلے میں تعویذ ڈالا، ناکامیاں ختم ہوئی، رزق میں وسعت ہوئی، برکت ہوئی، اور راستے کھلے رحمتوں راحتوں کے. آپ بچوں کے گلے میں یہ تعویذ ڈال سکتے ہیں. 35 بار میرے ساتھ پڑھیں، محمد الرسول اللہ، احمد رسول اللہ، صرف 35 بار. حضرت کشمیری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں تو یہاں تک لفظ لکھا ہے کہ جو اس کو جیب میں ڈالے گا مالدار ہو جائے گا. بہت بڑی ہستی تھی، انہوں نے تو یہاں تک لکھا. چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے، کبھی وظیفے کے نام پہ، کبھی تسبیح کے نام پہ، کبھی انگوٹھے کی مالش کے نام پہ اپنی زندگی میں ساتھ سمولیں. زندگی میں راحت مل جائے گی، زندگی میں خیر مل جائے گی. اور کبھی 7 دفعہ لقد جاءکم سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات، زندگی میں برکتیں آ جائیں. اور جب سے ابکری کا نظام شروع ہوا ہے. اچھا میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں، بڑی دلچسپ بات بتاؤں. ابکری کے میں نے وظائف شروع کیے نہ واقفیت کی بنیاد پہ. بہت سے لوگوں نے کہا کہ حکیم طارق وظیفے خود بناتا ہے، کھٹتا ہے، کیونکہ وہ اس سبجیکٹ کا مطالعہ نہیں ہے، اس سبجیکٹ کی ریسرچ نہیں ہے. اچھا میں نے اس کے ریفرنس دینے شروع کر دیے، حوالے معتبر کتابوں مستند کتابوں سے لینے شروع کر دیے. آج آپ کو یہ مشاہدہ عجیب لگے گا، وہی لوگ جو میرے اوپر اعتراض کرتے تھے اب ان کی پوسٹیں خود وظیفوں کے اوپر آنا شروع ہو گئی ہیں. ان کے رسالوں میں ہر چیز میں اشارہ کر رہا ہوں. لگتا ہے ساری دنیا نے سارے کام چھوڑ دیا، اب ابکری والا کام پکڑ لیا ہے. ساری دنیا نے سارے کام چھوڑ دیے، ابکری والا کام پکڑ لے. کیوں؟ اگر سچ پوچھیں میری، اگر نیت اور جذبہ سچا ہے، مرنے سے پہلے میں مخلص ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا. جہاں مجمع ہوتے ہیں وہاں اخلاص کا دعویٰ نہیں ہونا چاہیے. اور جس کی طرف ہاتھ بڑھیں مسافر سلام کے لیے، تو وہ تو ویسے ہی نہیں کہہ سکتا میں مخلص ہوں، تو موت کے وقت پتہ چلے گا. اگر مخلص ہوں میں تو وہ اللہ نے مجھ سے کام لیا ہے، اللہ ہی لیتا ہے. وہ کام ہوا ہے جو کہ صدیوں میں وہ کام ہوا ہے اور انسانیت کو وہ نفع پہنچا ہے. اور لوگ مسنون اعمال اور قرآن کی آیتیں جو لوگوں نے زندہ کی ہیں، یہ نعمتیں اور یہ زندہ ہوئی ہیں چیزیں، یقین جانے. اور لوگوں کا رخ ایسا پلٹا ہے، حیران. میں جس ملک میں جاتا ہوں، جہاں کسی شہر میں جاتا ہوں، جہاں جاتا ہوں، مجھے انوکھے واقعات دیکھنے کو، انقلابی زندگی دیکھنے کو ملتی ہے. مجھے انوکھے واقعات، انقلابی زندگی کو. میں ترکی گیا، استنبول میں ہماری ایک ہوٹل تھی بارسیلو، استنبول میں نے ایک دن کا اعلان کیا، پوری دنیا میں نیٹ میں ڈالا کہ پوری دنیا میں جو بندے مجھ سے ملاقات کرنا چاہیں ہوٹل کی لابی میں فلاں وقت میں آ جائیں. مجھے یقین نہیں آیا کہ کس ملک کے، وہاں چونکہ لوگوں کا ملکوں کا پہنچنا آسان ہے، کس ملک کی دنیا آئی اور کیسے واقعات سنا. ایک بار میں نے دبئی میں نے کہا بھائی فلاں جگہ ہے، آپ اس کو ڈیٹ پہ ڈال دیا، جو دنیا آنا چاہے وہاں آ جائے، اجازت عام ہے. جو دنیا آئی اور انہوں نے اپنے واقعات سنائے، ایسے واقعات سنائے، میں حیران. انسانیت کو نفع ملا، خیر ملی، ان کی مشکلیں ٹلی، ان کے حادثات، ان کی ناکامیاں، ان کی پریشانیاں دور ہوئیں، ضرور دور ہوئیں. چلو آخر چلتے چلتے نا، آپ سے 10 منٹ آپ نے کہا تھا، 10 منٹ سے زیادہ ہو گئے ہیں. یا آپ گجر ہیں یا آپ کون ہیں؟ عوام ہیں. تو چلو ایک چیز آپ کی خدمت میں اور عرض کروں گا، اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچے. یہ بتائیں جب درخت خشک ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر پانی دیتے ہیں، نیچے پانی دیتے ہیں. اور جب انسان خشک ہونا شروع ہو جائے، جڑوں میں پاؤں میں پانی کیوں نہیں دیتے تیل کی شکل میں؟ پاؤں کے تلووں کو، پاؤں کی ہتھیلیوں کو، پاؤں کے پنجوں کو تیل کیوں نہیں لگاتے؟ اور ناف کو تیل سے کیوں نہیں بھرتے؟ پرانے لوگ جتنے بھی تھے، آج بھی اگر کوئی سمجھدار ہوگا اس کی ناف میں تیل نہ ہو ممکن نہیں. گیٹ وے ہے
جب ماں کے پیٹ میں تھے یہیں سے تو غذا ملی تھی، یہیں سے سب کچھ بنا تھا، ہم کیسے بے وفا نکلے کہ اسی جہاں غذا ملی تھی اسی کو بھول گئے۔ وفا اس سے جفا مجھ پہ ستم یوں بھی ہے اور یوں بھی، عطف کا تیرے دل پر پہ کرم یوں بھی ہے اور یوں بھی۔ ایسی بے وفائی، جسے سمجھے تھے سچا وہ ہلاک کو نکلا، جسے سمجھے تھے بنفشا وہ تماکو نکلا۔ ایسی بے وفائی، اس ناف کو بھول گئے، ایسی بے وفائی، ناف کو تر کرنے سے بھول گئے۔ کیا خیال ہے ناف کو تیل سے تر کرنے سے کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ مختصر کوئی لفظ بتا۔ نیند اچھی آتی ہے، اگلا بول ہے تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، ہاں میدے کے مسائل حل ہو جاتے ہیں، میدے کے مسائل، ہونٹ نہیں پھٹتے، چہرہ خوبصورت، حسن و جمال، یہ اس کے تھوڑے فائدے ہیں۔ اور پاؤں کے تلووں پہ، پاؤں کی ہتھیلیوں میں تیل ضرور لگایا کریں، ضرور لگایا کریں۔ اب اس سے ایک سوال ہوگا کہ جی ہمارے شادیوں کے مسائل اس وقت زیادہ ہیں، بیٹے اور بیٹیوں کے، ایک عمل بتا رہا ہوں، اس پہلے عمل اس کے فائدے بتا رہا ہوں۔ جن کی شادیوں کے مسائل ہیں، بیٹے اور بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی، ایک اگر ہو چکی ہے گھر نہیں بس رہا، کیا عرض کیا میں نے بتایا؟ آپس میں ناچاکی ہیں، مقدمات، خلا کے دعوے، طلاق کی زندگی اور بے اولادی۔ معاشرے میں دو چیزیں بہت بڑھ رہی ہیں، بے اولادی اور شادیوں کے مسائل معاشرے میں آخری درجے میں بڑھ رہے ہیں۔ اور جو کہتے ہیں میرا کاروبار وسیع ہو جائے، اور جو کہتے ہیں کہ جو مانگو ملے، اور جو کہتے ہیں اللہ مجھے عزت اور تمنگری دے، اور جو کہتے ہیں مجھے اللہ وسعت اور عافیت دے، اور جو کہتے ہیں اللہ مجھے غیبی نظام میرے ساتھ کر دے، بس یہ الفاظ ہیں، غیبی نظام میرے ساتھ کر دے، اس کو میں سورۃ والضحیٰ کا عمل دیتا ہوں جس پہ 3 منٹ سارے لگتے ہیں، 3 منٹ اور حد 5 منٹ۔ سورۃ والضحیٰ میں 9 کاف ہیں۔ کتنے کاف ہیں؟ بولیں، ہر کاف پہ یا کریم پڑھنا ہے 9 بار بس۔ آپ ایسا کریں، سورۃ والضحیٰ لکھیں نا، اس کے اوپر کاف ہے تو نشان لگا لیں لال پین سے، تاکہ آپ وہاں رک جائیں، آگے نہ نکل جائیں۔ 9 کاف ہیں، ہر کاف پر 9 بار کیا پڑھنا ہے؟ کیا پڑھنا ہے؟ اور یا کریم ڈوب کے پڑھنا ہے، ایسا ڈوب کے، ایسا توجہ سے، اپنے مقاصد، اپنی مشکلات، اپنے مسائل کا تصور کر کے پڑھنا ہے، پوری توجہ سے، پوری دھیان سے۔ یہ نہ ہو نظر ادھر، دھیان ادھر، توجہ ادھر، نہ، غافل دل کی دعا اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہے۔ ایسا دل جو غافل ہے، اللہ کے ہاں اس دل کی دعا پہ توجہ نہیں ہے۔ آپ کو 5 منٹ صرف آپ کے پاس، آپ کی نسلوں کے لیے 5 منٹ نہیں ہے، گھر کے لیے، رزق کے لیے، صحت کے لیے، شادیوں کے لیے، اولاد کے لیے، تمنگری کے لیے نہیں ہے۔ سورۃ والضحیٰ پڑھیں، پھر سن لیں، ہر کاف 9 کاف ہے سورۃ والضحیٰ میں، اور ہر کاف پہ کیا کرنا ہے؟ 9 بار یا کریم پڑھنا ہے، 9 بار یا کریم پڑھنا ہے۔ بس آپ یہ عمل کر لیں اور یقین سے چند دن، چند ہفتے، چند مہینے کر لیں، مرادیں، برکتیں، مقدمات، مشکلات، مسائل قبضہ ہوا پڑا ہے چیز پہ، یا آپ نیک بننا چاہتے ہیں، کیوں؟ اس میں ایک چیز ہے، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اے میرے حبیب، میرے اللہ نے فرمایا ہم آپ کو راضی کر دیں گے، تو پھر راضی میں جو مانگو سو ملے گا۔ لہذا اس وظیفے میں جو مانگو سو ملے گا، ہم آپ کو کیا کر دیں گے؟ راضی کر دیں گے۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ بہت انوکھی چیز ہے، بہت انوکھا عمل ہے۔ میں اکیلا اگر یہ سورۃ والضحیٰ کو کھول کے بیٹھ جاؤں، اس کی تاثیر، کمال، اس کا تجربہ، اس کے فوائد، میری زندگی میں 35 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے اس
इस लाइन में, इन राहों में तालिब इल्म की हैसियत से मेरे पास बहुत तजुर्बात है, बहुत वाक़यात। और फिर जितना मजमा आएगा ना, उतनी आउटपुट आती है, उतने रिजल्ट मिलते हैं। एक अमल दिया तो मजमा थोड़ा तो रिजल्ट भी थोड़े, तो मजमा ज्यादा तो रिजल्ट बहुत ज्यादा। दुनिया है तो अबकरी के साथ जुड़ी हुई है और उनके तजुर्बात मुझे मिलते हैं और मैं सीखता रहता हूं, आज भी सीख रहा हूं। मैं अगर सिर्फ इस सूरत वज़्ज़ुहा के तजुर्बात खोलना शुरू कर दूं, एक बंदा कहने लगा मैं मीठा पानी चाहता हूं, हमारा कड़वा है। मैंने कहा जहां मीठा पानी चाहता है, मुसलसल सूरत वज़्ज़ुहा का ये अमल कर, अल्लाह मीठा पानी देगा। और दिया। कई लोग कहते हैं बेटियां हैं, बेटा नहीं है। मैंने कहा सूरत वज़्ज़ुहा का ये अमल कर। कई लोग कहते हैं कर्जे पहाड़ जितने हैं, मैंने कहा सूरत वज़्ज़ुहा का ये अमल कर। कई लोग कहते हैं बेटियों की शादियां नहीं हुई, मैंने कहा सूरत वज़्ज़ुहा का ये अमल कर। कई लोग कहते हैं शादियां हो रही हैं, सास बहू या घर के अंदर परेशानी है, ये अमल जिंदगी का। मैंने इस अमल के साथ एक लफ्ज कहा है, आप फिर जरा सुने। अगर आप सो रहे हैं तो जाग जाएं, जाग रहे हैं तो चौकन्ने हो जाएं, चौकन्ने हुए तो मेरी तरफ देखें। वो ये है, मैंने अर्ज की है, वलसौफ युतीका रब्बुका फतरज़ा। मेरे रब ने अपने हबीब के साथ वादा किया है, ऐ मेरे महबूब हम आपको राजी कर। बस राजी कर देंगे तो फिर सारे के सारे मसाइल जहां आप राजी हो जाए फिर इसमें मौजूद है। अब समझ आ गए? वो सारे मसाइल, वो सारी मुश्किलात, वो सारी उलझने, वो सारी जिंदगी की नाकामियां। एक साहब हमारे दोस्त है, मुझसे कहते मैं तीसरी शादी करता हूं, 2 शादियां निपटाई नहीं जाती तुझसे, कल मैं तीसरी शादी करता हूं। और भाई तू वजीफा अच्छा तस्बीह करने को तैयार नहीं है, करेगा थोड़ा सा करेगा, 1 मिनट में जो है निडहाल होके बैठ जाएगा। सूरत वज़्ज़ुहा का ये अमल कर, ठीक है जो सारा दिन पढ़ने का वजीफा दिया वो भी कर, पर जालिम ये वजीफा तो कर सूरत वज़्ज़ुहा का, करने को तैयार नहीं। उसे कहने लगा जी मैं तीसरी शादी कर लूं। मैं घोड़ी छांते बाधा दी। मैं कह रहा हूं अल्लाह ने फरमाया वलसौफा युतीका रब्बुका फतरज़ा। ये मेरी जिंदगी का मिशन है, मैं लोगों को मसनून अमाल बताता रहूंगा। क्यों ये भी बात मेरी दिल पे नक्श कर लीजिएगा, याद रखिएगा। दुखियारा, ये मेरे बोल हमेशा याद रखिएगा जो अब मैं अर्ज कर रहा हूं आपकी खिदमत में। दुखियारा, गम कमारा और परेशान और गरजमंद दीवाना होता है, उसको शिर्क बता दो, बिदअत बता दो, गैरुल्लाह बता दो, कर लेगा। उसे मसनून अमाल बता दो, वो करेगा, अल्लाह भी राजी हो जाएगा, रब भी राजी हो जाएगा, उसका हबीब भी होगा, आखिरत भी बन जाएगी, दुनिया भी बन जाएगी। और अगर उसको आपने राहें ना दी मसनून अमाल की, मसनून राहों की, तो फिर वो ऐसी जगह जाएगा जहां ईमान भी जाएगा, अखलाक भी जाएगा और जिंदगी में सब कुछ चला जाएगा। उसको राहें दो ये मसनून अमाल की, उसको राहें बताओ, उसको रास्ते बताओ, उसको जिंदगी बताओ अल्लाह वालों बताओ। इसलिए मैं अमूमी इजाजत देता हूं। मुझे कई खत आते हैं, कई लोग मिलते हैं, कई पीर साहबान मिलते हैं कि जी आप नाअहल लोगों को ये चीजें दे रहे हैं। मेरे पास पता नहीं, मैं शायद कमजोर हूं, मेरे पास एक ही जवाब होता है, कमली वाले का हर उम्मती अहल है, हर कलमा पढ़ने वाला अहल है मेरे मुताबिक। इसलिए मैं ये तोहफे, ये नेमतें जो मुझे बड़ों से मिली हैं, जो तजर्बात से मिली हैं, जो मुशाहिदात से मिली हैं, जो मुसलसल मिली हैं हमारी अकाबिर से, मैं आपको खिदमत में इसलिए पेश करता हूं कि इंसानियत दुखी है, इंसानियत परेशान है। एक साहब थे, उनकी अम्मा आई तो वो हमारे भाई हैं, तो वो कहने लगे मुझसे आके, कहने लगे इतना जाफरान दे, इतना मुश्क दे, इतना दे। कहने अम्मा ये जाफरान मुश्क इतना महंगा है, क्या करेगी? कहने लगे फला पीर ने कहा है मैं इससे तावीज लिखूंगा। उन्होंने कहा मां नहीं लिखेगा, फिर ये हम जैसे लोगों के पास आते हैं, आधी कीमत में वापस कर जाते हैं, और मैं नहीं लेता, वो फला दुकान वाला ले लेता है। ना ले, हालांकि मेरी बिक्री होगी, मेरे पैसे देगी तू, अम्मा ना ले, इतना हजारों का बिल बन रहा है। बूढ़ी ने क्या कहा, पुत्र दे दुखे को कूड़ भांगन, पुत्र दे दुखियारे को झूठ भाता है। समझ नहीं आया? दुखे को कूड़ भांगन दे
कहने लगा मैंने दे दिया। दुखियारे को क्या भाता है? ये तोता फाल वाला क्या कहते हैं, तेरी किस्मत यो हालांकि 5 रुपए लेता है जालिम, अगर तेरी किस्मत निकल जाती तो खुद फुटपाथ को बैठा होता। सोचने की बात है। ये जो तोता होता है उठा के कागज से निकालता है, लिफाफा उठाता है, फिर खोलता है, डुक्के को कूड़ बांध देता, डुक्के को आप भी अपनी जुबान में कूड़, झूठ। वो मैं कह रहा हूं, वो कहने के दे मुझे, वो कहेगा मैं तवीज, वो उसने कहा मैं तवीज लिखूंगा, इस तवीज से ये होगा ये होगा। उन्होंने कहा मान ना ले, इतना महंगा मुश्क है, इतना जाफरान है, ना ले ना दे। इन दुखियारों को कुछ दे दो, इन गम के मारों के लिए कोई राहें बना दो। उम्मत परेशान है, बहुत परेशान है। जिनके पास माल है तो परेशान, जिसके पास माल नहीं तो परेशान, जिसके पास औलाद है तो परेशान, जिसके पास औलाद नहीं तो परेशान। लोग परेशान है। उनको ये कमली वाले की जिंदगी, आले रसूल की जिंदगी, असहाब रसूल की जिंदगी, मोहम्मद आले मोहम्मद का निजाम, ये तरतीब, औलिया सुलहा अकाबिर की ये जिंदगी का ये नज्म दे दो, ये राहें दे दो, लोगों की दुनिया बन जाएगी, आखिरत बन जाएगी। वरना ना दुनिया भी बिगड़ जाएगी और खुदा ना खास्ता ईमान भी जाता है और इज्जतें भी जाती हैं और अकीदे भी जाते हैं, सब कुछ चले जाते हैं। लोगों को दे दो ये चीज। लोग परेशान हैं। मेरे पास सिख आते हैं, मेरे पास हिंदू, मेरे पास हर मसलक, हर मजहब आता है, हर फिरका आता है। क्यों? मेरी कोशिश है कि लोगों के मसाइल हल हो जाए और उसमें मैं कोशिश करूं, मेरी कोई गरज ना हो। अल्लाह करे ऐसा हो जाऊं। मैं फिर कह रहा हूं, मैं दावा नहीं कर रहा, मैं फिर कह रहा हूं दावा नहीं कर रहा। और अगर मेरी मिंबर पे आके कोई बंदा, मेरे पास एक सूफी बेचारा आया, उसने आके जो है मिंबर पे आके, मैंने उसको मिंबर पे बिठाया, फिर उसने अपनी जाती मफादात लेने शुरू कर दिया, मुझे बड़ा दुख पहुंचा। मैं कहता हूं नहीं ऐसा ना हो, हमारा मिलना अल्लाह के लिए हो, कहो अल्हब्बु लिल्लाह। और ये मेरे लिए मांगे, ये चीज मेरे अंदर आ जाए, मैं इसका तालिब इल्म हूं, दावा नहीं करता। जितने भी वज़ाइफ दी आपको इजाजत है, जितनी भी तस्बीहात दी आपको इजाजत है, मुझे बड़ों से इजाजत है, डाकी की हैसियत से मैं आपको ये इजाजतें दे रहा हूं। और इससे पहले जितने वज़ाइफ अपनी के पढ़ रहे हैं, सारे मजमा खवातीन हैं, खवातीन इस तरफ होंगी, खवातीन हैं, अक्सर खवातीन ज्यादा होती हैं मर्दों से, खवातीन ज्यादा होती हैं मर्दों से। उन सब बहनों को भी इसकी इजाजत है, ये वजीफों की सबकी इजाजत है। अब हम बैठ के ना या अरहमर राहिमीन पढ़ें, सिर्फ 7 बार पढ़ें, और अगर सांस रोक के पढ़ेंगे ताकत ज्यादा होगी। मैं भी पढ़ रहा हूं, आप भी पढ़ें। मैंने ये चीज आप पे दम भी कर दी। अच्छा जी, बैत कहते हैं, बैत का अमल, इससे पहले जो बैत हैं, दम तो मैंने कर दिया आपकी चिट से पहले। जो बैत इससे पहले हैं वो तजदीद बैत कर लेंगे, और जो मजीद बैत होना चाहते हैं खवातीन मर्द, मैं बैत के कलिमात पढ़ाता जाऊंगा, वो मेरे साथ कलिमात पढ़ते जाएंगे और बैत हो जाएंगे। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। या अल्लाह, मैंने तौबा की शिर्क से, बेदत, सगीरा कबीरा गुनाह, तेरी हर नाफरमानी से। अहद किया तेरा हुक्म और तेरे हबीब के तरीकों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारूंगा। या अल्लाह, मेरी अहद को कबूल फरमा। बैत ली मैंने हज़रत ख्वाजा सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले पे। या अल्लाह, मेरी बैत को कबूल फरमा। अल्लाह मुबारक करे, 3 तस्बीहात का, नमाज तिलावत का एहतमाम करे, हलाल हराम जायज़ नाजायज़ पे बहुत नज़र रखें, और सबसे ज़्यादा नफ़ा राब्ते में है। मैं भी राब्ते का मोहताज हूँ, याद दहानी का मोहताज हूँ, आप भी याद दहानी का दर्स सुनते रहें, अपने मकाम पे भी, तस्बीह खाने में भी आके राब्ते में रखें, इंशाअल्लाह एक दूसरे को नफ़ा होगा। तो दरूद पाक पढ़ें, दुआ करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व रसूलिल्लाह।
وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات یا اول الاولین یا اول الاولین یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا ذی القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا کرم یا اجود الاجودین یا ذی الجلال والاکرام۔ اللہ ہماری حاضری کو اپنی رحمت کے ساتھ قبول فرما، برکت اور عافیت کے ساتھ قبول فرما۔ تیرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں، غیب سے ہمیں رحمت دے، عافیتیں عطا فرما، ہماری ہر مشکل حل فرما، ناکامیاں دور فرما، علت ذلت اور قلت سے بچا، علت ذلت اور قلت سے بچا۔ ہماری نظریں تیری ذات کی طرف اٹھیں، وہ جذبہ عطا فرما، وہ ہاتھ عطا فرما، وہ بول عطا فرما، وہ دعائیں عطا فرما۔ تو غیب سے ہماری دنیا بھی بہتر فرما، تو غیب سے ہماری آخرت بھی بہتر فرما، اور ہماری دنیا آخرت کی ساری مشکلیں حل فرما، ساری ناکامیاں دور فرما۔ پروردگار عالم، مانگنا کبھی نہ آیا تو کریم اور شہنشاہ ہے، تجھے دینا آیا، ہمارے ہاتھ اٹھے آج خالی نہ بھیج۔ یہاں پردیسی بھی ہیں، یہاں مسافر بھی ہیں، یہاں بارش کا سما بھی ہے، اور جگہ جگہ بارش برس بھی رہی ہے، اور یا ارحم الراحمین کے بول بھی ہیں، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ تو رحمت کے ساتھ ہماری دعائیں قبول فرما۔ کتنی تیری بندیاں مانگتی ہیں حاجتیں، مرادیں، پریشانیوں کا دور ہونا، کتنے تیرے بندے ہیں جو کہتے ہیں قرضے دور ہو جائیں، مسائل حل ہو جائیں، مشکلیں دور ہو جائیں، ناکامیاں ختم ہو جائیں۔ اے اللہ ہماری ساری ناکامیاں دور فرما، ساری مشکلیں حل فرما، ساری ناکامیاں دور فرما، ساری پریشانیاں دور فرما، ساری غم ختم فرما۔ اے اللہ جو آسیں امیدیں لے کر آئے ہیں، آج منہ پہ ہاتھ پھیرنے سے پہلے ساری آسیں امیدیں پوری فرما، ساری مشکلیں حل فرما، اور ناکامیاں دور فرما۔ دنیا بھی بہتر فرما، دنیا بھی بہتر فرما، دنیا بھی بہتر فرما، اور آخرت بھی بہتر فرما، اور دنیا آخرت کی ساری مجبوریاں ختم فرما۔ اے سخی آقا، ایسی خوشیاں دے کہ پیشانیوں پہ نصیب اور مقدر کی لکیروں کو پھیر دے۔ اگر ہمارے لوح محفوظ میں ہمارے لیے بدبختی اور ہمارے لیے لعنت لکھی ہے، یا کتا اور خنزیر بن جانا لکھا ہے، اپنی رحمت سے بدل دے، اپنی رحمت سے بدل دے، اپنی رحمت سے بدل دے۔ وہ وقت نہ دکھا اپنی نسلوں کو، اپنی جوان اولادوں کو، اپنی میتوں کو ہم کندھا دیں۔ اولاد کے غم سے بچا، اولاد کے دکھ سے بچا، اولاد کے نصیب مقدر اچھے فرما۔ یا پروردگار، یہ تیری بندیاں اور بندے آس کر کے آئے ہیں، اور دعائیں لے کر آئے ہیں، اور مرادیں لے کر آئے ہیں۔ ان کی آسیں پوری فرما، ان کی مرادیں پوری فرما، ان کی مشکلیں حل فرما۔ اذانیں ہو رہی ہیں، تیری صدائیں ہیں، ان اذانوں میں بڑی شان ہے۔ اے اللہ ان اذانوں کی برکت سے ہمارے دلوں کو معطر کر دے، منور کر دے، مظفر کر دے، اور دلوں کی سیاہیاں ختم کر دے، دلوں کے کھوٹ ختم کر دے۔ پروردگار عالم، مجھے اب اخلاص دے دے، اخلاص دے دے، چار بندوں میں شہرت کے بعد اپنی رضا دے دے، اخلاص دے دے۔ اے اللہ دکانداری سے بچا، ایمانداری عطا فرما، دکانداری سے بچا، ایمانداری عطا فرما۔ موت تک مل جائے تو تیری مہربانی ہے، اور موت کے وقت اخلاص کے ساتھ رخصتی فرما، کلمے کے ساتھ رخصتی فرما۔ ہم سب کی ذلت کی موت نہ دے، عزت کی موت عطا فرما۔ اذان کے ہر بول میں نور ہے، ہمارے دلوں میں نور بھر دے، ہماری زندگی میں نور بھر دے، ہمارے گھروں میں ایسا نور بھر دے کہ رزق کی کمیاں دور کر دے، مشکلیں حل فرما دے، اور گھر کے کونے کونے میں سکون اور چین دے دے، اور راحت اور رحمت دے دے۔ تیرے بندے اور بندیاں دور پرے سے چل کے آئے ہیں، ان کی حاضری کو اپنی شان کے مطابق قبول فرما۔ ہماری خطاؤں کی وجہ سے حاضری کو رد نہ فرما، منہ پہ نہ مار دے۔ بس من مانگے عطا فرما، بس من مانگے عطا فرما، بس من مانگے عطا فرما۔ آمین آمین آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وبناتہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم